بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو آپ سب کا شکریہ کہ آپ آج اس لائیو سٹریم میں حاضر ہوئے ہیں، اور ان دوستوں کا بھی شکریہ جو ہمارے ساتھ جڑیں گے۔ آج ہم لوگ واضح کریں گے کہ جو الحاد ہے اس کو کس طرح پھیلایا جا رہا ہے اور سوسائٹی کے کن لوگوں کو اس میں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ بیسیکلی اس میں یہ چیز بتانا چاہوں گا کہ جو الحاد ہے یہ کوئی عام لوگ نہیں ہے کہ ایک عام شخص جو دین اسلام سے اس نے بغض رکھا یا اس کی سوچ سمجھ سے غافل ہوا تو اس نے اٹھ کر جو ہے وہ قرآن پاک کی کوئی چند آیات کو پڑھا یا احادیث کو پڑھا اور وہ اس نے ایک بحث سٹارٹ کر دی۔ بیسیکلی اس کے پیچھے کچھ پری پلان چیزیں ہوتی ہیں جن کو لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا جاتا ہے اور اس ذہن کی افزائش کی جاتی ہے۔ اس میں چند فیکٹر جو ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اٹھاتے ہیں، اس میں پہلی چیز تو یہ ہوتی ہے کہ وہ احادیث کو قرآنی آیات کا جو مفہوم ہے اس کو توڑ مروڑ کر پیش کیا جاتا ہے۔ آپ سب لوگ جو دین اسلام کو بغور پڑھتے ہیں وہ اس چیز کو سمجھتے ہوں گے کہ جو قرآنی آیات ہیں وہ کب نازل ہوئیں اور وہ کس واقعہ پر نازل ہوئیں، اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، اور حدیث کے بارے میں بھی ایسا ہی ہے۔ تو اس کے جو مفہوم ہے، اس کی جو تفسیر ہے، وہ ایک عالم ہی آپ کو بتا سکتا ہے، لیکن جب میں وہی حدیث یا وہ آیت ایک عام شخص کے سامنے پڑھوں گا تو اس کو اگر سمجھ نہ آئی تو وہ اس کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں گے، اور جب تک ان سوالات کا اس کو جواب نہیں ملے گا تو اس کے شکوک و شبہات جو ہیں وہ مزید بڑھ جائیں گے اور اس کی اسلام سے دوری ہوگی۔ یہی ٹارگٹ کرتے ہیں الہاد والے، الہادی، ایتھیسٹ، اور وہ اسی چیز کو پک کر کے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کو پک کر سکیں یا ان کے جوابات ان کے پاس ہوں، تو وہ ان کو راغب کرتے ہیں الہاد کی طرف۔ اب بیسیکلی الحاد کے اندر بھی مختلف، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ الحادی ہوتے کون ہیں۔ الحاد کے اندر تین بڑی قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے تو وہ لوگ ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا سرے سے۔ دوسری ان کی بڑی قسم وہ ہے جو کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہے، کوئی نہ کوئی ذات ہے، کوئی کریٹر ہے، لیکن اس نے کائنات کو بنا کر چھوڑ دیا، وہ ہم سے اس کا جواب نہیں لے گا۔ اور تیسری ان کی بڑی قسم یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے اللہ ایگزسٹ کرتا ہے، لیکن اگر آپ ہمیں اللہ دکھا دیں، آپ ہمیں سائنٹیفکلی پروو کر دیں تو ہم اس چیز کو مان لیں گے۔ تو یہ ان کی تین بڑی اقسام ہیں، شہزاد بھائی ان کی سب برانچیز آ شہزاد بھائی شہزاد بھائی جی جی شہزاد بھائی ایک منٹ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، معذرت۔ کامران صاحب آپ اپنا مائک آف کر لیں، آپ کا بہت ساؤنڈ آ رہا ہے، مائک آف کریں کامران صاحب۔ جی سر، ٹھیک ہو گیا۔ آپ اپنا مائک بند کریں، مائک آپ کا بند نہیں ہوا ابھی تک، مائک بند کریں، اچھا مائک جی بند جی، کرنا ہے، آپ کو کیمرہ آواز آ نہیں، رہی ہے؟ کیمرہ بند کر دیں آپ نے۔ بند ہو لیکن گیا۔ کامران صاحب کے جو نہیں ہوا ابھی تک بند، اپنا مائک سر بند آپ کر کی دیں۔ آواز صحیح طریقے سے نہیں آ رہی۔ آپ اپنا مائک بند کر دیں، مائک۔ اچھا مائک بند۔ جی شہزاد صاحب آپ جاری رکھیں۔ جی بہت شکریہ، معذرت چاہتا ہوں۔ اچھا، اس میں دوسری چیز یہ ہے کہ یہ تین میں نے آپ کو اقسام بتائی کہ ایتھسٹ کی یہ تین بڑی اقسام ہیں، آگے ان کی سب برانچیز ہیں۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جن کو اسلام سے مسئلہ ہے یا جن کو کرسچینٹی سے مسئلہ ہے یا جیوز سے مسئلہ ہے، بیسیکلی وہ لوگ کس طرح کام کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ ان کا جو پروپیگنڈا ہے وہ ہوتا ہی اینٹی اسلام ہے، یہ اسلام کے خلاف ہی بات کریں گے۔ جو پیدائشی ایک ایتھسٹ ہوتا ہے، جو ایک مطلب پراپر جس کو ہم ایتھسٹ کہتے ہیں، ملحد مانتے ہیں، وہ پاکستان میں تو پائے نہیں جاتے۔ پاکستان کے اندر موسٹلی وہ طبقہ ہے جو دین اسلام سے متنفر ہو جاتا ہے، یا یہ چیز ان کے ذہنوں میں بھر دی جاتی ہے، اور پھر ان کو اس چیز پر اکسایا جاتا ہے کہ آپ باقی لوگوں کو بھی لے کر آئیں، اور ان کو میٹیریل اس طرح سے پرووائڈ کیا جاتا ہے کہ ان کو وہ احادیث اور وہ قرآنی آیات ان کو دی جاتی ہیں جن کو اگر ان کو پڑھ کر سنایا جائے تو ان کا ذہن اس چیز سے قاصر ہوتا ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکیں اور اس کا بغور اس کا جو مشاہدہ کر سکیں اور اس کو سمجھیں کہ یہ اس کا مقصد ہے کیا، اس کی تفسیر کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، وہ اس چیز سے قاصر ہوتے ہیں۔
تو اس کے لیے ان کو پروپیگنڈا کیسے سٹارٹ ہوتا ہے؟ بیسیکلی اس کے بیک اینڈ پہ اگر آپ دیکھیں گے، جو بیک ڈور پہ جو رابطے ہوتے ہیں، میں سوشل میڈیا کی بات کر لیتا ہوں، فیس بک پہ آپ کو جتنے بھی اکاؤنٹس ملیں گے وہ ہینڈل ہو رہے ہوں گے یونائٹڈ اسٹیٹس سے، یو کے سے یا آسٹریلیا سے. تو ان کے جو ہینڈلر ہے وہ کوئی نہ کوئی پاکستانی ایسا وہاں پر ہوگا جو وہاں پر جا چکا ہے یا وہاں پر سیٹل ہو چکا ہے. میں الزام نہیں لگاتا کہ وہ پیسے لے کر کرتے ہیں، جیسے بھی وہ بہتر جانتے ہیں اور وہ سمجھیں گے اس چیز کو، لیکن وہ پاکستان میں جب اس چیز کو پھیلائیں گے تو وہ قرآنی آیات کو لے کر آئیں گے، وہ احادیث کو لے کر آئیں گے اور اس کو توڑ مروڑ کر پیش کریں گے اور لوگوں کو اس چیز پر اکسائیں گے کہ آپ دین کے خلاف جائیں، اور آہستہ آہستہ ان کو دین سے دوری اختیار کرنے پر مجبور کریں گے. اب اس کے اندر میں سب سے بڑی آپ کو دو ریزنز دینا چاہتا ہوں کہ دو بڑی تھیریز ہیں جن کو بیس بنا کر لوگوں کو الہاد کی طرف راغب کیا جا رہا ہے. اس میں ایک بگ بینگ ہے اور دوسری چارلس ڈارون کی تھیری ہے. اب بگ بینگ کیا ہے؟ بگ بینگ بیسیکلی یہ ایک تھیری ہے. تھیری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جس کو سائنسی مفروضہ قرار دیا جاتا ہے کہ ہاں ایسا ہوا ہوگا، اس کو ہم تھیری کہتے ہیں. اور بگ بینگ اور چارلس ڈارون کی تھیوری آف ریولیشن جو ہے، یہ بیسیکلی تھیریز ہیں. اور سائنس یہ چیز مانتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی بھی دلائل دینے ہیں، کچھ بھی کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کم سے کم کچھ نہ کچھ ورکنگ شو کروانی ہوگی. اور ان تھیریز پر سائنٹسٹ نے جو بھی تھیریز دیں اور سائنس اس کو مانتی ہے، اور سائنس اس کو تب تک مانے کہ جب تک کوئی اس سے بہتر تھیری پیش نہیں کی جاتی. کل کو کوئی بھی تھیری کوئی بھی نیا سائنٹسٹ پیش کر دیتا ہے تو یہ تھیریز ردی کی ٹوکری میں چلی جائیں گی اور ان کا کوئی وجود نہیں رہے گا. اب ان چیزوں کو وہ کمپیئر کرتے ہیں اسلام کے ساتھ، اور جو اس طرح ہم مانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا ظہور ہوا. لیکن ریولیوشن کہتی ہے کہ بیسیکلی یہ جو عام آنکھ سے نظر نہ آنے والے جاندار تھے جو اکٹھے ہوئے اور ان سے سمندر میں پہلے زندگی پائی پانی کے اندر، اس کے بعد یہ ارتقاء کا عمل ہوا، کچھ جو ہے وہ مچھلیاں بن گئی اور شکلیں چینج کرتے رہے اور بعد میں بندر بنے اور انسان بنے، وہ سب بہتر سمجھتے ہیں. اب میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس چیز کے انکاری نہیں ہیں، ہم خود سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اس چیز کو بیس بنا کر اور اسلام کے اوپر جو اسلام سے بیسک چیزیں لوگ نہیں پڑھتے تو ان کو لے کر وہ گمراہ ہو جاتے ہیں. اور ان میں گمراہ ہونے والوں میں اکثریت جو ہے 95% وہ ہوتے ہیں جو میٹرک یا انٹر ہوتے ہیں، یا جن کی گرپ نہیں ہوتی ان چیزوں پر، جو سائنٹیفک نہ سائنس کو وہ بطور اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور نہ دین کو سمجھتے ہیں. تو ایسے لوگ کا چانس زیادہ ہوتا ہے اور یہی لوگ ان کے جانسے میں آتے ہیں. اب دوسری بات میں آپ لوگوں سے یہ کمپیئر کرنا یہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ پرانا دنیا کو دیکھیں، ہزاروں سال پہلے اگر دیکھیں، تو دنیا کی جو تاریخ ہے یہ کئی دفعہ تباہ ہوئی ہے اور کئی دفعہ آباد ہوئی ہے، اور اس کا قرآن پاک میں بھی یہی ذکر ملتا ہے. لیکن جو پرانی دنیا تھی وہ ہم سے سائنس میں بہت آگے تھی، آج کے دور سے بھی آگے تھی. آپ انجینئرنگ کو دیکھ لیں، آپ میڈیکلی دیکھ لیں، جیسے وہ کراس بریڈنگ کرواتے تھے، ایک جاندار سے دوسرے جاندار کی بریڈنگ کروائی، ایک نیا جاندار پیدا کرتے تھے. احرام مصر کے میں اس طرح کی بہت ساری تصویریں اور بہت ساری اس طرح کی حنوط لاشیں ملی ہیں جو کراس بریڈنگ کا نتیجہ تھی. اس کے علاوہ بلڈنگز کہہ لیں آپ، اس کے بعد کائنات کا جو وہ علم رکھتے تھے وہ آج بھی ہم نہیں رکھتے. تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو ہزاروں سال پہلے کی دنیا تھی وہ بھی علم رکھتی تھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ خدا کے وجود کا بھی یقین رکھتے تھے کہ کوئی نہ کوئی طاقت جو ہے وہ ایسی ہے، کوئی نہ کوئی کریٹر ہے جس نے اس چیز کو بنایا ہے. تو یہ ساری چیزیں لیکن جب آج کے دور میں آتے ہیں تو لوگ انکار کر دیتے ہیں اس چیز کا. اب یہاں پر دو بڑی چیزیں ہیں. اگر آپ بڑے بڑے ادارے دیکھیں جو اسپیس ایکس ہے یا ناسا ہے یا جو رشیا کی خلائی ایجنسی ہے، ان کے اندر جتنے بھی سائنٹسٹ کام کر رہے ہیں ان میں ایتھیسٹ سب سے کم ہے، یا یہودی ہوں گے یا عیسائی ہوں گے. اب میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ دنیا کو اس ٹائم دیکھیں تو معذرت چاہتا ہوں، یہودی اس ٹائم راج کر رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہماری ریاستیں بنیں اور ہم ترقی میں آگے جائیں. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ اتنے علم کے باوجود اپنے دین کو پھیلا رہے ہیں تو ایتھیزم کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ وہ تو ہم سے زیادہ ٹیکنالوجی میں سمجھدار ہیں، ہم سے زیادہ علم رکھتے ہیں، تو وہ اس طرف لاشعوری میں اس طرف کیوں نہیں جا رہے، یا سوچتے سمجھتے ہوئے اس طرف نہیں جا رہے؟ تو اس سے یہ چیز ہوتی ہے کہ دے نو بیٹر، وہ ہم سے زیادہ ہے. اس وقت ناسا میں بھی 10 سے زیادہ نوبل انعام یافتہ سائنسدان کام کر رہے ہیں اور وہ سارے لادین نہیں ہیں، انہوں نے مذہب کو نہیں چھوڑا.
اگر ہم اس چیز پر کلوز کریں کہ جو دین کو چھوڑنے والے لوگ ہیں دنیا میں اور جو دین کو اپنانے والے ہیں، تو اپنانے والوں کی ریشو 95% اور چھوڑنے والوں کی 5% ہے۔ میں سروے دیکھ رہا تھا امریکہ کا، تو اس میں بتایا گیا کہ 2017 کے اندر صرف 1 لاکھ لوگوں نے مذہب کو چھوڑا ہے، جبکہ اس کے اگینسٹ 95% وہ لوگ تھے جنہوں نے اسلام کو اور عیسائیت کو اپنایا ہے۔ بیسیکلی جو ایتھیزم ہے، ایتھیزم اسی طرح کہہ لیں کہ کسی چیز کا نہ ہونا، کہ جب جو انسان ہے اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، اس کے پاس شیئر کرنے کے لیے کسی سے کچھ نہیں ہوتا، وہ اکیلا تنہائی میں چلا جاتا ہے، تو وہ ڈپریشن میں آتا ہے۔ تو ڈپریشن سے نکلنے کے لیے اس کو جس طرح ہمیں اکثر ایک یوگا ایکسرسائز کرنی چاہیے، تو میں نے ایک جگہ پہ پڑھا تھا کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کو جو لوگ مانتے ہیں، جو خدا کو یاد کریں، یہ بیسیکلی ایک یوگا ایکسرسائز اس طرح ہوتی ہے جو ان کی مینٹیلٹی کو فریش رکھتی ہے۔ امریکہ، جاپان اور چائنا سمیت سب سے زیادہ جو لوگ مذہب کو قبول کرتے ہیں وہ ایتھسٹ ہوتے ہیں، لیکن ہمارے ہاں اس چیز کو جو ہے وہ رد کیا جا رہا ہے اور بڑے پیمانے پر کوشش کی جا رہی ہے۔ لہٰذا ہمارا اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ ان لوگوں کو سمجھانا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی باتوں میں آ رہے ہیں اور وہ دین سے گمراہ ہو رہے ہیں، اور ان کو یہ چیز سمجھانے کی ضرورت ہے کہ دین اور سائنس ایک تو ان میں ڈیفرنس ہے اور اس کو سوچ سمجھ کر چلنا چاہیے، اور دوسرا آپ کو جہاں پر بھی شکوک و شبہات نظر آئیں، ان کو آپ اس بندے سے اس کا سوال کریں جو ان کا علم رکھتا ہو۔ میں اگر مجھے کسی قرآنی آیات کا مطلب سمجھ نہیں آ رہا، مجھے دین کا مطلب یا کسی حدیث کا مطلب مجھے سمجھ نہیں آ رہا، کوئی اسلامی واقعہ ہے وہ جو رونما ہوا اس کی کیا وجوہات تھی، تو میں جا کے کسی بھی ایسے شخص سے نہیں پوچھوں گا جو میتھ کا ٹیچر ہو یا جو فزکس پڑھاتا ہو یا وہ کوئی نوبل انعام یافتہ سائنسدان ہو، بلکہ میں کسی ایسے عالم کے پاس جاؤں گا جو اس کی پوری تفصیل رکھتا ہو اور اس کو اس واقعے کا پتہ ہو اور اس کے پیچھے کیا ریزن تھی اور اس کی وجوہات کیا تھی جو ضروری ہو گیا تھا یہ چیز۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس چیز کو روکنے کے لیے سب سے پہلے تو ہمیں اپنے ان لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، اور اگر کوئی شخص لاشعوری طور پر یا ان کی باتوں میں آ کر اس طرف جا رہا ہے، تو اس کو ہم سائنٹیفکلی بھی اس کو یہ چیزیں سمجھائیں اور دینی لحاظ سے بھی اس کو سمجھائیں۔ تو یہ میرا آج کا یہ میں کچھ ان چیزوں پر اس لیے بات میں کرنا چاہ رہا تھا، یہ ضروری تھی میرے حوالے سے۔ باقی آپ بہتر سمجھتے ہیں تو آپ کو میں موقع دیتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اپنے باتیں جو ہے وہ نظریات اس پر جاری کریں۔ شکریہ۔ جی راسک صاحب، آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے متعلق؟ راسک صاحب، آپ یا کوئی دیگر ساتھی کچھ کہنا چاہے اس کے اوپر؟ جیسے کہ شہزاد صاحب فرما رہے تھے کہ ہمیں جو قرآن کی آیات یا احادیث کے اندر جو ہمیں واقعات ملتے ہیں تذکرہ کرنے والے، وہ ہر ایک آیت ایسی نہیں ہوتی کہ جو ہر بندہ بآسانی اس کو سمجھ لینا، کیونکہ قرآن کو سمجھنے کے لیے بھی بعض اوقات بندوں کو چند چیزوں کا سمجھنا جو ہے نا لازمی طور پر ہونا چاہیے۔ دیکھیے کہ جہاں پر تاریخی واقعات قرآن میں ذکر کیے جاتے ہیں، اس کے پیچھے بھی بہت بڑی ایک کہانی ہوتی ہے اور ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے کہ جسے بعض اوقات کسی نے سمجھا نہیں ہوتا یا پڑھا نہیں ہوتا، لیکن وہ قرآن کے اندر بیان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ رب العزت نے جہاں پر قرآن پاک میں حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ بیان فرمایا، تو اس کے پیچھے کوئی ایک ایسا واقعہ تھا جو رونما ہوا تھا، اور وہ ایسا نہیں کہ صرف اسلام میں ہی بیان کیا گیا، اس کو تاریخ کی کتابوں کے اندر بھی بیان کیا گیا، اور یہودیت ہو یا عیسائیت ہو اس کے اندر بھی اس کو بیان کیا۔ جیسے کہ حضرت عزیر کا واقعہ ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے پورے ایک تفصیلی بیان کرا، اور اس کے اندر ایک نشانی ایسی بھی اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ جو لوگوں کو سمجھ میں آئے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا کہ قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها، کہ جب حضرت عزیر علیہ السلام ایک بستی کے پاس سے گزرے اور وہاں انہوں نے دیکھا کہ بستی والے سارے مر چکے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کرے گا اس کے مر جانے کے بعد، کہ جب وہ سارے ختم ہو گئے، سب چیزیں ہو گئیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو کیسے زندہ کر سکتا ہے؟ تو حضرت عزیر علیہ السلام کے ذہن میں بات آئی،
تو اللہ تعالیٰ نے آگے یہ نہ فرمایا کہ ایسے میں زندہ کر دوں گا، بلکہ حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے پریکٹیکلی خود کر کے دکھایا. حضرت عزیر علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ جا کر سو گئے اور جانے کے بعد 100 سال بعد اٹھے. اب جب 100 سال بعد اٹھے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے حضرت عزیر سے خود پوچھا کہ اے عزیر تم یہاں کتنا سوئے؟ قال کم لبثت، تم کتنا سوئے؟ تو خود حضرت عزیر کا جواب آتا قال لبثت یوما او بعض یوم، کہ میں یہاں ایک دن یا آدھا دن سویا ہوں گا. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر الى حمارك. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عزیر تم یہاں پر کم و بیش 100 سال سوئے ہو، 100 سال سوئے ہو، تو تم اپنے کھانے کی طرف اور اپنے پینے کی طرف دیکھو کہ وہ بدبودار نہیں ہوا. وانظر الى حمارك، اور اپنے گدھے کی بھی طرف دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ہڈیاں ختم کر دی ہیں، اس کی ہڈیاں بالکل سلامت نہیں رہی. اب یہاں پر مورخین فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا نا کہ ہم نے اس کی ہڈیوں کو باقی نہیں رکھا اور کھانے کو باقی رکھا، تو ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو ختم کر دیا اور دوسری چیز کو باقی رکھا. تو اب یہاں پر بعض اوقات یہ بعض لوگ اس طریقے سے بھی مذاق بناتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ایک چیز کو باقی رکھ دیا، دوسری چیز کو ختم کر دیا، اس کے اندر کیا نشانی ہے، کس طریقے سے نشانی ہے اور کیا واقعہ ہے، اس کے اندر سے کیا استدلال حاصل ہوتا ہے، ہم کیسے دلیل حاصل کر سکتے ہیں. تو اگر آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جہاں پر کھانے کو باقی رکھا نا، کیونکہ کھانا کم سے کم 1 دن 2 دن زیادہ سے زیادہ 3 دن باقی رہ سکتا ہے، لیکن اگر گدھا مر جائے تو وہ 3 دن یا 4 دن کے اندر ختم نہیں ہوتا، بلکہ اس کو ہڈیاں سڑنے میں سالوں لگ جاتے ہیں، گلنے میں سالوں لگ جاتے ہیں، ختم ہونے میں سالوں لگ جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے اس کو وہاں پر کھانے کو باقی رکھا، اور کھانے کو باقی رکھنے کے یہ تھا، اور گدھے کو سڑانے کے اندر یہ تھا کہ دیکھو آپ یہاں پر 100 سال رہے، اور اللہ تعالیٰ نے کھانے کو اس لیے باقی رکھا کہ لوگوں کے اندر اس کے اندر نشانیاں رہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. تو اللہ رب العزت کی جو نشانیاں ہیں استدلال کی، اب آتے ہیں اس طرف کہ الہاد کے اندر کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ بندہ قرآن کو بھی انکار کر رافق صاحب آپ کی آواز چلی گئی، آپ کی آواز نہیں آ رہی، میرے خیال سے آپ کا کچھ نیٹ کا مسئلہ بن گیا ہے. کوئی اور ساتھی بات چیت کرنا چاہے تو بتا دیں ذرا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی سر. جابر بھائی پہلے تو آپ مجھے بتائیے گا میری آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے؟ آواز بالکل ٹھیک آ رہی ہے؟ جی جی بالکل، آپ کی آواز بالکل زبردست ہے. چلیں جب آواز کا کوئی ایشو بنا کر دیجیے گا. اچھا، میں جو بھی گفتگو کروں گا میری زیادہ ٹائم نہیں لوں گا آپ کا، مگر میری گفتگو 2 حصوں پر مشتمل ہوگی. ایک گفتگو میں تھوڑی سی کروں گا الہاد کے پاکستان میں جو جدید ذہن یا نئی نسل الہاد کی طرف مائل ہو رہی ہے، اس کے کچھ اثرات پہ میں گفتگو کروں گا. پھر میں کچھ وقت میں جو ملحدین کا طریقہ واردات یا ان کے مین ہتھیار ہیں جو وہ استعمال کر کے ہماری نوجوان نسل کو اس طرف مائل کرتے ہیں یا ان کا ذہن تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات کروں گا. سب سے پہلے جو میں سبب بیان کروں گا پاکستان میں الہاد کا خاص کر کے، وہ میرے نزدیک فیشن ہے. آج کل لوگ فیشن کے طور پہ یا خود کو ماڈرن دکھانے کے لیے ماڈرنزم کے طور پہ الہاد جوائن کرتے ہیں، الہاد اختیار کرتے ہیں. اور ان لوگوں کی جو نشانی میرے نزدیک ہے کہ جب ہم ان سے بحث کرتے ہیں یا کوئی بھی جو خدا پہ یقین رکھتا ہے مومن ان سے بحث کرتا ہے، تو اس وقت ان کی گفتگو میں جو نمایاں چیز ہوتی ہے وہ دلائل کے بجائے تنقید ہوتی ہے. یا ہم ان کے فیس بک پہ ان کے دیکھیں پوسٹ وغیرہ تو وہاں بھی دلائل کے بجائے ان کی تنقید ان پہ نمایاں ہوتی ہے. اس کے برعکس اگر ہم دوسرے ملحد کی طرف جائیں جو حق کی تلاش میں ہے یا اس طرح کی باتیں کرتا ہے، خصوصاً ہم گوروں یا انگریزوں کی بات کریں، ان کے ایتھس کی طرف جائیں، تو جب وہ بات کرتے ہیں وہ اچھے اخلاق سے بات کرتے ہیں اور ان کی بات علمی ہوتی ہے اور دموں کے ساتھ وہ بات کرتے ہیں. ایک بات
ایک ریزن تو یہ ہو گیا پاکستان میں الحاد کا کہ فیشنیبل اور ماڈرن دکھنے کے لیے لوگ اس کی طرف بھی مائل ہوتے ہیں کہ ہم لبرل ہوں گے تو ہمیں جو بیسٹ ہے وہ ہم سے خوش ہوگا وغیرہ وغیرہ. اور جو دوسری وجہ ہے میرے نزدیک وہ ہے کہ معاشی لالچ. ہم مادیت پرستی اور معیشت میں اس طرف اتنے گھس چکے ہیں اس کے اندر کہ اخلاق مذہب ہماری اب ترجیحات میں شامل ہی نہیں رہا. اور میں اگلے دن ایک لیکچر سن رہا تھا تو کہتے ہیں کہ جب کسی بھی قوم کی، یہ بات آپ افراد پہ لاگو بھی کر سکتے ہیں، اقوام پہ لاگو بھی کر سکتے ہیں، کسی بھی فرد یا قوم کی. میں معذرت خواہ ہوں، کیا آپ نے مجھ سے کوئی بات کی ہے؟ جی آپ اپنی بات جاری رکھیں، آپ اپنی بات جاری رکھیں، انہوں نے مائک آف کر دیا. جی میں عرض کر رہا تھا کہ میں یہ پڑھ رہا تھا یا سن رہا تھا کہ کسی بھی قوم کی ترجیحات میں جب معیشت سب سے پہلے نمبر پہ آ جائے تو وہاں اخلاقی اور دینی جو ترجیحات ہیں یا اخلاقی اور دینی حوالے سے وہ قوم یا افراد بے حس ہو جاتے ہیں. یہ دانستہ طور پہ میں بے حس کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، یہاں استعمال تو کچھ اور ہی کرنا چاہیے تھا. تو معیشت ہماری جو آج کل فرسٹ پریورٹی ہے معیشت ہے. ہم پیسے کی دوڑ میں اور روپے کی دوڑ میں اتنے زیادہ ہم بھاگتے چلے جا رہے ہیں کہ ہمیں نہ کوئی اخلاق سے کرتے ہیں، ہم نہ یہ دیکھتے ہیں پیسہ آیا حلال طریقے سے ہمارے پاس آ رہا ہے یا حرام طریقے سے آ رہا ہے. اس کے بعد جو تیسری وجہ ہے پاکستان میں الحاد کی، وہ میرے خیال سے ایک بہت بڑی وجہ تعلیم بھی ہے. ہمارے تعلیمی نظام کو اس طرح مفلوج کر کے رکھ دیا گیا ہے دوسری اقوام کی طرف سے یا جن کے ہم بھکاری ہیں. میں معذرت خواہ ہوں، مجھے یہ لفظ استعمال کرنے پڑ رہے ہیں مگر شاید حقائق یہی ہیں. ہمارے تعلیمی نظام کو اس طرح مفلوج کر دیا گیا ہے کہ اس کے اندر اسلامیات یا اسلام کی بات اسی طرح ہی ہے جس طرح گویا آٹے میں نمک ہوتا ہے. یہ جدید تو ہے لیکن یہ اخلاقی لحاظ سے یہ جو تعلیمی نظام ہے کھوکھلا ہے. مجھے بلکہ میں یہاں رک کے حضرت اقبال کا شعر بھی آپ کو سناؤں گا کہ تعلیم اور اس کے نتائج نظم کا عنوان ہے. اس میں لکھتے ہیں کہ خوش تو ہیں ہم بھی جوانوں کی ترقی سے مگر لب خنداں سے نکل جاتی ہے فریاد بھی ساتھ. ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، ہم سمجھتے تھے کہ لائے گی فراغت تعلیم، کیا خبر تھی کہ چلا آئے گا الحاد بھی ساتھ. یہ انہوں نے بڑی کڑی تنقید کی ہے اور الحاد کی ایک وجہ بیان کی ہے. یہی میں آپ کو اپنی باتوں میں بیان کر رہا تھا. اسی طرح ایک اور میں بات کروں گا، شاید اگر عالم موجود ہیں یا علماء میری سٹریم میں یا میری آواز ان تک پہنچ رہی ہے تو عذرائے کرم میری ان سے بستہ یہ گزارش ہوگی کہ میری بات کا برا نہ منائیے گا کیونکہ میں خود عالم ہوں، عالم بن رہا ہوں، اسٹوڈنٹ ہوں. الحاد کا سبب ہمارے علماء بھی ہیں بلکہ قوی سبب ہیں. جی راسک صاحب آپ اپنی بات کنٹینیو کریں، آپ جو پہلے بات کر رہے تھے اس پہ بات کریں. میرے خیال سے بدر جا صاحب کا وہ مائک آف ہو گئے ہیں، کوئی مسئلہ ہو گیا ان کے ساتھ. ہیلو جی سر، جی بات کریں. میرا مائک آف ہو گیا تھا کیا؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، ابھی آپ کی آواز آ رہی ہے. ابھی کنٹینیو کریں آپ اپنی بات کو. جی میں بات کر رہا تھا شاید علماء کے حوالے سے کہ جو علماء بھی ہمارے جو اپنی اصل ذمہ داری کو نہیں سمجھتے بلکہ وہی روایتی اور رٹے رٹائے مضامین کے اور تقاریر لے کے یاد کرتے ہیں جو پورے سال کی تقاریر ہوتی ہیں، الخطیب یا جیسی دوسری کتابوں میں موجود ہوتی ہے، وہی تقاریر کر دیتے ہیں پورے سال کی انہوں نے تقاریر ہوتی ہیں. وہ نہ جدید مسائل کی طرف آتے ہیں نہ جدید مسائل کی طرف ان کی توجہ جاتی ہے کیونکہ ان مسائل میں محنت کرنی پڑتی ہے، ان مسائل میں تحقیق کرنی پڑتی ہے، ان مسائل میں دماغ لڑانا پڑتا ہے. تو شاید اس سے بھاگتے ہوئے تو یہ بھی ایک میرے نزدیک ہمارا سبب ہے، ہماری کمزوری ہے، اس کو ہمیں ہی دور کرنا ہے. اب میں اپنی جو گفتگو ہے اس کے دوسرے حصے کی طرف جاؤں گا کہ جو ملحدین ہیں وہ ان کا 2-3 ان کے مین طریقے ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ ہمارے
نوجوان نسل کو الحاد کی طرف مائل کرتے ہیں، یا اس نوجوان نسل جس کا دین سے یہاں تو ہوتا ہی نہیں، یا اگر تعلق ہوتا بھی ہے تو فقط برائے نام تعلق ہوتا ہے۔ وہ ان کا مین نقطہ نظر یہ ہوتا ہے کہ اسلام کو ایک شدت پسند مذہب بنا کے دکھایا جائے۔ اس کے لیے وہ قرآن کریم کی آیت بھی دیتے ہیں، فَخُذُوهُمْ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، یعنی انہیں پکڑو، انہیں مار دو جہاں بھی تم انہیں پاؤ۔ اس طرح کی جو دوسری آیات ہیں وہ سیاق و سباق سے ہٹا کے، جس طرح وہ پہلے بھائی بھی بات کر رہے تھے، قرآن کریم کی آیات کے یا واقعات کے کچھ سیاق و سباق ہوتے ہیں، اسی طرح ہی جو ملحدین ہیں اس طرح کی آیت کی جو میں نے ابھی پہلے پیش کی آپ کے بارگاہ میں، آپ کے سامنے، اس طرح کی وہ آیات دیتے ہیں کہ اسلام اتنا شدت پسند ہے، وہ کہتا ہے انہیں پکڑو، جہاں بھی پکڑو انہیں قتل کر دو، انہیں زندہ نہ چھوڑو، وغیرہ وغیرہ۔ دوسری وہ جو اس طرح کی مثال دیتے ہیں، بنو قریظہ والے مسئلے کی میرے خیال سے وہ مثال دیتے ہیں کہ مسلمانوں نے یہودیوں کو قتل کر دیا، نے یہودیوں کو قتل کر دیا، بالکل رحم نہ کیا۔ ایک طرف تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحمت کائنات ہیں، کائنات کے لیے رحمت ہیں، بلکہ عالمین کے لیے رحمت ہیں، جبکہ دوسری طرف انہیں یہودیوں پہ ترس نہیں آیا۔ تو اس طرح کی جو مسالے ہیں وہ دے کے جو نوجوان نسل ہے ان کے ذہن کو خراب کرتے ہیں، ان کے ذہن کے اندر تشکیک پیدا کر دیتے ہیں، جس کے باعث وہ اسلام کو بلکہ وہ پھر تحقیق تو کرتے نہیں ہیں، نوجوان نسل بھی ہماری، پھر وہ اسلام کو شدت پسند سمجھتے ہوئے ہیومینٹی، سو کالڈ ہیومینٹی کی طرف جاتے ہیں، پھر اسے اختیار کرتے ہیں۔ میرے خیال سے یہی دو مین سبب ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے ایک ایک اعتراض پہ ان کا مین مقصد یہی ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے اندر تشکیک کا کوئی نہ کوئی پہلو پیدا کر دیا جائے، ایک چھوٹی سی چنگار لگا دی جائے، جس سے پھر وہ آگے پھیلتی جائے اور پوری آگ بن کے جو ایمان کی عمارت ہوتی ہے اس کو جلا دیتی ہے، وہ خاکستر کر دیتی ہے۔ یہ چند گزارشات تھی میری آج کے اس ٹاپک پہ، تو اگر کوئی بھائی مزید اس پہ گفتگو کرنا چاہے یا کوئی اصلاح کرنا چاہے تو میں اب مائک اس کے حوالے کروں گا۔ میں اپنا مائک بند کر رہا ہوں۔ جزاک اللہ۔ جی بات کریں کہ میں 2 منٹ بول سکتا ہوں؟ جی فرمایا۔ اچھا، بدر بھائی نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے، میں ان کی بات کو ذرا بڑھانا چاہ رہا تھا۔ انہوں نے بات کی ہے کہ علماء کرام جو ہیں وہ ہمارے بالکل جو الحاد ہے اس کا بڑا سبب بن رہے ہیں۔ تو اس کے اندر علماء کرام کی وہ تعداد ہے، تو بیسیکلی جو نام نہاد علماء ہیں جن کو دین کا کوئی اتنا علم ہوتا نہیں ہے، وہ آتے ہیں اور دین کو ارباب اور نعرے لگوانے کے لیے، سبحان اللہ کے لیے، تو وہ اس طرح کی باتیں کر جاتے ہیں کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اور جو آج کا جو دور حاضر ہے، جو جدید دور ہے، اس کا میرا خیال تقاضا یہ ہے، کیونکہ دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، لوگوں کا لین دین جو ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ ہے، تو وہ ان کی جو جتنی بھی تمام باتیں ہوتی ہیں، کہ میرے خیال ہے کہ آج کے جو علماء کرام ہیں ان کو دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی ان کی بہت ضروری ہے، تاکہ وہ اس معاملے پر اس کو اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ شکریہ۔ جی آپ نے بالکل درست بات کی ہے۔ ایک اور میری وجہ یہ ہے کہ علماء کو ابھی تک جدید ذہن کو متاثر کرنے کا ڈھنگ نہیں آیا، ہمارے پاس ابھی تک اس طرح کا ہمیں اب تک طریقہ نہیں آیا کہ ہم کس طرح جدید ذہن کے ساتھ بات کر سکیں، اپنے دلائل وغیرہ جدید ذہن کے سامنے رکھ سکیں۔ ابھی تک ہمارے تقریر کا کوئی فرسودہ جی سر بدر جا صاحب آپ مائک آف کر دیں۔ جی راشد صاحب میں آپ کی بات سن رہا تھا، بڑے زبردست بات کر رہے تھے، اپنے بات کو جو ہے تھوڑا کنٹینیو کریں۔ میں اسی بات کو آگے لیتے ہوئے چلوں گا، جیسے کہ ہمارے بدر الدجا بھائی نے فرمایا کہ جہاں پر یہ بات ذکر کی گئی ہے وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، کہ کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو نا، تو اسی کے آگے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آگے فرماتا ہے وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، یعنی کہ تم کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو اور انہیں وہاں سے نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ قتل سے زیادہ شدید ہوتا ہے۔ یہاں پر جو بات ذکر کی گئی ہے نا، ایک آیت کیا ہوتا ہے ناسخ اور دوسری ہوتی ہے منسوخ۔ اس آیت کو اگر اس کا سمجھا جائے نا تو یہ اصول تفسیر کہلاتا ہے، اور یہ قرآن پاک کے نا جہاں پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کس طریقے سے بیان کر دی ہے اور کون سی آیت
کس وقت قابل عمل ہوتی ہے اور کون سی آیت قابل عمل نہیں ہوتی. تو یہ بات ہے کہ کافروں کو جہاں پاؤ قتل کرو، یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مکہ المکرمہ سے نکال دیا گیا تھا. تو یہاں پر فرماتے ہیں کہ جو یہاں پر آیت بیان کی گئی، کیونکہ کافروں نے تمہیں مکہ مکرمہ سے بے دخل کیا تھا، اب بھی تمہارے ساتھ آمادہ قتل ہے، یعنی کہ تمہیں قتل کرنا چاہتے ہیں. تو قاتل ہیں تو تمہیں دوران جہاد سے لڑنے، انہیں قتل کرنے اور انہیں مکہ سے نکالنے کی اجازت ہے جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. یعنی کہ جب فتح مکہ ہو گیا تو اس آیت کا حکم بھی ختم کر دیا گیا. اب ایسا نہیں ہوگا کہ کافروں کو جہاں بھی پکڑے اور مار دیں، کیونکہ ہمارے لوگ جو سمجھتے نہیں ہے، دجا بھائی صحیح فرما رہے تھے کہ ہمارے لوگ اور بعض علماء کرام بھی نہیں سمجھتے کہ آیات کو کس طریقے سے کہاں بیان کرنا ہے اور کون سی تفاسیر کو پڑھنا ہے. آج کل ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ریڈی میڈ بیان آتے ہیں، اور بہت سے علماء کرام، بہت سے خطیب ہماری کتابیں بھی نہیں کھولتے، نہ دیکھتے ہیں کون سی آیت کہاں پر بیان کی جائے گی، اور بیان کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، عوام کو شعور دینا ہے یا لا شعور کرنا ہے، یا صرف نعرے کی حد تک ہم نے اپنی عوام کو رکھنا ہے. ان کو علم دینا مقصد ہوتا ہے بیانات کا، نہ کہ شور شرابہ کروانا، نہ کہ دوسری کوئی چیزیں کرنا. کیونکہ آگے یہ تفسیرات احمدیہ کے اندر یہ موجود ہے. کیونکہ جب فتح مکہ ہو گیا، لوگوں نے قرآن پاک کو ماننا، حضور علیہ السلام پر ایمان لانا شروع کر دیا فتح مکہ کے بعد ہی. اور اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت بھی نازل فرمائی سورہ نصر کے اندر، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا. جب اللہ کی مدد آ گئی اور اللہ نے آپ کے دین کو فتح دے دیا، فتح مکہ ہو گیا، ورأیت الناس يدخلون، آپ لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ گروہ در گروہ اسلام کے اندر داخل ہوتے جائیں گے. تو یہ جو آیات ہوتی ہیں اس کو سمجھنا چاہیے. بعض آیتیں ہوتی ہیں ناسخ، منسوخ کرنے والی، ختم کرنے والی، اور منسوخ آیتیں وہ ہوتی ہیں جو دوسری کسی آیت کے لیے نسخ بنتی ہیں، یعنی ختم کرنے والی بنتی ہیں. ایک آیت کے آنے سے دوسری آیت بعض اوقات ختم ہو جاتی ہیں، اور بعض آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو باقی ہی رہتی ہیں. جیسا سورۃ الکافرون پڑھنے کو، یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، اس آیت کا اور اس سورت کا پورا حکم جو ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے، کیونکہ یہ اس وقت سورت نازل کی گئی تھی جب اسلام کو غلبہ نہیں تھا، اسلام کے اندر لوگ داخل نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں فرمایا لکم دینکم ولی دین، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو مخاطب کر کے گئے کہ تمہارے لیے تمہارا دین ہے، میرے لیے میرا دین ہے. لیکن جب اسلام کو غلبہ عطا کیا گیا، لوگ اسلام میں آنا شروع ہوئے، تو اس کا حکم بھی ختم کر دیا گیا. کیونکہ اگر آج بھی ہم کہیں گے تمہارے لیے تمہارا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، تو یہاں سے تو ہماری اسلام کی تبلیغ ختم ہو جاتی ہے. اور لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ حکم دیا کہ مسلمانوں کو، کافروں کو جہاں چاہو قتل کر دو. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ المکرمہ سے ہجرت فرمانے کے بعد کم و بیش 12 سے 13 سال کا عرصہ جو ہے مدینہ المنورہ میں گزارا ہے. لیکن وہاں پر کافر بھی رہتے تھے، مشرکین بھی رہتے تھے، یہود و نصارہ بھی رہتے تھے. وہاں پر کسی کو قتل نہیں کیا گیا، نہ ان کو قتل کیا گیا، بلکہ ان کی حفاظت بھی کی گئی. آج تک لے کے سلطنت عثمانیہ اور دیگر سلاطین کا دور رہا، اور آج بھی پاکستان کے اندر کافر رہتے ہیں، مشرکین رہتے ہیں، وہاں یہودی بھی رہتے ہیں، ہندو بھی رہتے ہیں، اور ان کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے. حالانکہ وہ بھی ایک پاکستانی ہے. ہم اگر اس آیت کو استدلال کر کے تو آدھے سے زیادہ کچھ پاکستان کے اندر جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کو قتل کر دیں. تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے تفسیر کو، اصول تفسیر کو سمجھنا لازمی ہوتا ہے، نہ کہ ڈائریکٹ حکم لگا دیا جاتا ہے. اگر کوئی اس بات کو آگے بڑھانا چاہے تو بڑھائے، ورنہ اپنی بات کا آغاز کر لیں. السلام علیکم، میری آواز پہنچ رہی ہے؟ آپ حضرات اپنے مائک بند کر لیں تاکہ آواز صحیح طریقے سے پہنچ جائے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ظہور صاحب، آپ کی آواز بالکل صحیح آ رہی ہے. اور ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں الحاد پھیلنے کے اسباب کیا ہیں اور نوجوان نسل کو الحاد کیسے بچایا جائے. جی بہت شکریہ. کچھ میں نے گفتگو سنی، کچھ ساتھیوں نے اس جانب اشارہ کیا کہ اس میں ہمارے جو مذہبی لیڈران ہیں، یا جن کو ہم علماء کرام کہتے ہیں، میں تو علماء کرام کے جوتے کے خاک کے برابر بھی نہیں ہوں، اس طرف اشارہ کیا. اس بات میں حقیقت موجود ہے. دیکھیے، سب سے بڑا مسئلہ اس وقت جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمارے
मुसलमान जो है उम्मत मुस्लिमा वो मुत्तहद नहीं है, उसमें बहुत से बातों में जो है वो शदीद तरीन इख्तिलाफ जो है वो पाया जाता है। यानी जो फरई मसाइल है उनको कुफर और इस्लाम का बुनियाद बना करके एक दूसरे के खिलाफ जो है वो कत्ल के फतवे और एक दूसरे के खिलाफ जो है कुफर के फतवे, तो ये हमारे लोग तो अभी तक यहां से नहीं निकले हैं। यानी आप देख ले पाकिस्तान, इंडिया में जो ये मुस्लिम ममालिक है, यहाँ पर क्या हाल है कि ये उम्मत मुस्लिमा कितने जो है वो ग्रुपों में जो है वो बटी हुई है। तो जब फिर ये जो मुल्हिदीन या जो खुदा के मुनकरीन है या जो सेकुलर तबका है, उनको फिर बहुत आसानी के साथ जो है ये मौका हाथ आ जाता है कि वो हमारे मुस्लिम जो नौजवान हैं उसको फिर ब्रेन वॉश करना या उनकी जहन साजी करना उनके लिए फिर आसान बन जाता है। वो कहते हैं कि ये तो तुम्हारे मुसलमानों का हाल है, ये तो तुम्हारे उलमाओं का हाल है, देख ले इनके झगड़े, देख ले इनके एक दूसरे के जो है वो एक दूसरे के ऊपर फतवे देख ले, तो ये एक दूसरे के कत्ल के दर पे हैं, इनका हाल देख ले, ये कोई इस्लाम है? देखो यूरोप जो है वो तरक्की कर गए हैं, उनमें ये चीजें नहीं है। देखो अमेरिका में जो है वो तरक्की हो गई है, रशिया में जो है वो तरक्की हो गई है, उन्होंने जो है वो अपने यहां से मजहब को जो है वो निकाला, तब जाकर के वो तरक्की की इस नहज पर पहुंच गए। वो फिर इस तरीके से हमारे नौजवान नस्ल को जो है वो ब्रेन वॉश करते हैं, उनकी जहन साजी करते हैं, और नौजवान जब देखते हैं कि हाँ यार ये कुछ तो हमारे यहाँ हो रहा है, ये तो हम देख रहे हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, और वो फिर ये समझ जाते हैं कि शायद हमारी तरक्की की राह में जो है फिर ये जो फिरकावारियत है शायद यही सबसे बड़ी रुकावट है, हमें इनसे जो है वो निकलना होता है। तो इसके बीच में वो इस्लाम को भी जो है वो खैर बात कह देते हैं, हालांकि उनके पास कुरान का, उन नौजवानों के पास जो है वो कुरान का या अहदीस मुबारका का जरा बर भी इल्म नहीं होता। वो बस इन मुल्हिदों की इस तरीका वारदात के जो है वो उसमें आ जाते हैं और वो फिर मुल्हिद बन जाते हैं, या सेकुलर माइंड बन जाते हैं, या लिबरल बन जाते हैं, आजाद ख्याल। तो बहुत हद तक जो है हम खुद इसके कसूरवार है। तो मैं यहाँ पर ये तजवीज़ देना चाहूँगा हमारे जो उलमाए कराम है कि एक तो ठीक है इख्तिलाफ आप रखें, मगर एक दूसरे पर कुफर के फतवे जो है वो कम अज कम ना लगाएं, एक दूसरे पर कत्ल के फतवे जो है वो कम से कम ना लगाएं, ठीक है। मिल बैठ करके जो है वो मसाइल को हल करें जो अख्तलाफात है, तो ताकि फिर जो है ये मुल्हिदों को इस तरह की बात जो है वो ना कहना पड़े, और वो आसानी के साथ जो है मुसलमान नौजवानों को शिकार ना करे। और इसी तरह जिस तरह बाद साथियों ने कहा कि हमारे मदारिस में जो है वो जो असरी तालीम है, जो दुनियावी तालीम है, जो साइंस की तालीम है, जो फलसफा की, जो फिलॉसफी की जो तालीम है, उनको भी राइज किया जाना चाहिए। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि एक साजिश के जरिए जो है असरी तालीम को हमारे मदारिस से निकाल दिया गया, कुछ लोग यहां तक भी कहते हैं। पहले ये सिस्टम राइज था मदारिस में, इस्लामी मदारिस में, बाद में जो है वो कुछ लोगों ने साजिश के जरिए इस चीज को खारिज कर दिया। तो इस चीज को जो है वो राइज होना चाहिए जो असरी तालीम है। फिर कुरान पाक में भी इस चीज पर पाबंदी नहीं है। देखो आप दाऊद अलैहिस्सलाम की जो तफसीलात कुरान पाक में मौजूद है, अल्लाह पाक वहां पर, अल्लाह जल्ल जलालहू जो है वहां पर यही फरमाता है कि दाऊद को जो है हमने सिखाया कि किस तरह जो है पहाड़ों से पत्थरों को निकालना है और फिर उससे उसको पिघलाना है, फिर उससे मुख्तलिफ जो है वो औजार बनाने हैं।
یہ قرآن مجید میں اس کی تفصیلات جو ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے وہ بآسانی اس کو پڑھ سکتے ہیں انٹرنیٹ میں سرچ کر کے، ٹھیک ہے، وہ اس حوالے سے مکمل معلومات حاصل کر سکتے ہیں کہ داؤد علیہ السلام جو ہے وہ کیا کیا چیزیں بناتے تھے۔ تو اس چیز پر جو ہے وہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ آپ معدنیات نکالے، آپ جو ہے وہ ان سے آپ تیل نکالے، آپ گیس نکالے، آپ بجلی پیدا کرے، آپ جو ہے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کرے، آپ سڑکیں بنائیں، آپ ایئر کنڈیشن بنائیں، آپ گاڑیاں بنائیں، آپ ہوائی جہاز بنائیں، اس چیز پر جو ہے وہ کوئی پابندی اسلام کے اندر نہیں ہے۔ مگر ایک چیز جو ہے اسلام کا جو اصل جو اسلام سمجھانا چاہتا ہے وہ یہ ہے کہ مائنس اللہ جو ہے وہ کوئی بھی عمل جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ جس طرح مثال کے طور پر سلیمان علیہ السلام ایک بہت ترقی یافتہ آپ کہہ لیں کہ وہ ایک نبی اللہ کے گزرے ہیں، ان کو جو ہے وہ جانوروں کی، پرندوں کی جو ہے بولی اس کو وہ سنتے تھے، یہاں تک اس کو علم حاصل تھا اللہ کی طرف سے، اور ان کا ایک جو ہے وہ ہوا میں جو اڑتا تھا ان کا تخت، ٹھیک ہے، وہاں تک اس نے ترقی حاصل کر لی تھی۔ اور قرآن پاک میں یہ بھی موجود ہے کہ جب بلقیس اس کے محل میں آئی تو اس کا محل جو ہے وہ شیشوں کا بنا ہوا تھا۔ بلقیس نے یہ خیال کیا کہ شاید یہ پانی ہے، تو اس نے اپنے جو کپڑے ہیں وہ اوپر کیے، تو پھر اس کو یہ بتایا گیا کہ بھائی کپڑے اوپر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو شیشے ہیں، حالانکہ وہ شیشے سے اس وقت نابلد تھی کہ شیشہ کیا ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے مطلب اتنی ترقی کے باوجود سلیمان علیہ السلام جو ہے وہ ہر وقت اللہ کو پکارتے تھے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ میری اللہ کی جو ہے وہ دین ہے، یہ اللہ نے مجھے اس قابل بنایا ہے، جو کچھ میرے پاس ہے، جو ترقی میرے پاس ہے، جو علم میرے پاس ہے، جو سائنس میرے پاس ہے، یہ سب کچھ اللہ کا دین ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام یہی سمجھانا چاہتا ہے کہ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے، یہ کائنات میں نے انسان کے لیے مسخر کر رکھی ہے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، انسان سب کچھ کر سکتا ہے، مگر انسان کو شکر بجا لانا چاہیے، انسان کو منکر نہیں بننا چاہیے۔ انسان چاہے جتنی بھی ترقی کر لے، اس ترقی میں اللہ کو یاد کر لینا چاہیے، اللہ کو مائنس نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اسلام کا یہی جو ہے وہ اسلام قرآن پاک یہی چیز سمجھانا چاہتا ہے کہ آپ اللہ کو جو ہے وہ، کیونکہ یہ کائنات جو ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ نے اس کو تخلیق کیا ہے، تمہارے ہاتھوں نے کچھ بھی نہیں بنایا ہے، اور آپ کے پاس جو ذہن ہے، آپ کے پاس جو شعور ہے، یہ بھی اللہ کی دین ہے، یہ بھی اللہ کی دین ہے، ورنہ زمین پر آپ دیکھ لیں کتنی مخلوقات جو ہے وہ رہتی ہے، کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ آج تک کسی جانور نے کوئی پل بنایا، کوئی سڑک بنایا، کوئی برج خلیفہ کوئی کسی جانور نے بنایا، حالانکہ قد و قامت میں اور طاقت میں انسان سے بڑے ہیں، مگر کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کے پاس یہ ایبلٹی جو کریٹر ہے انہوں نے اس کو یہ ایبلٹی دی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو یہ ایبلٹی جو ہے یہ جو ہے یہ کریٹر کی طرف سے، جس کو ہم اللہ تعالی کہہ کر کے پکارتے ہیں، گاڈ کی طرف سے جو ہے یہ گفٹ ہے انسان کو، اسی لیے انسان کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ تو آپ کچھ بھی بنا لیں مگر آپ ترقی کر لیں، ٹھیک ہے۔ اسلام کا اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا ہے، بس بلکہ اسلام اس کی حوصلہ افزائی کرتا ہے۔ اسلام نے داؤد علیہ السلام کی مثال دے کر کے آپ کو بتا دیا ہے کہ اس کو اللہ نے یہ علم دیا تھا، ٹھیک ہے، کہ وہ لوہا بناتے تھے اور اس سے مختلف چیزیں بناتے تھے۔ آج بھی آپ انگریزوں کو دیکھ لے، آپ چائنا کو دیکھ لے، آپ رشیا کو دیکھ لے، آپ یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کو دیکھ لے، ٹھیک ہے، وہ انہی زمین سے چیزیں حاصل کر کے، ٹھیک ہے، اس کو قیمتی بنا کر کے وہ ترقی جو ہے پوری دنیا پر اس وقت راج کر رہے ہیں۔ تو ہم مسلمانوں کو، ہمارے علماء کرام کو قرآن مجید نے جو یہ ترقی کا آپ کو نظریہ دیا ہے، اس کو پڑھانا چاہیے مدارس میں، اور اصلی تعلیم جو ہے وہ پڑھانی چاہیے مدارس میں، اسلام کے حدود کے اندر رہتے ہوئے، ٹھیک ہے،
اسلام اب اسلام ظاہر سی بات ہے کہ بہت ساری جو باتیں ہیں اس کو اسلام ناپسند کرتا ہے. ٹھیک ہے, جس طرح کو ایجوکیشن ہے, بھائی آپ کو ایجوکیشن نہ کریں, عورتوں کو الگ پڑھائیں اور مردوں کو الگ پڑھائیں. ٹھیک ہے, تو میں یہی سمجھتا ہوں کہ ہماری جو جس طرح بھی ایک بھائی نے یہاں پر بات کی کہ ہمارے لوگوں نے صرف جو ہے اسلام کو یہ سمجھا ہے کہ بھائی بس نماز پڑھ لیا اور اللہ اللہ کیا اور بس ڈیوٹی ختم. اسی لیے آج ہم اس وقت جو ہے دنیا میں مار کھا رہے ہیں, اسرائیل سے مار کھا رہے ہیں, امریکہ سے مار کھا رہے ہیں, مال بھی کھا رہے ہیں اور مار بھی کھا رہے ہیں, دونوں چیزیں جو ہے ہم کھا رہے ہیں. تو یہ اس میں ہم سب بحیثیت مسلم امہ ہم سب کی جو ہے اس میں ہماری کمزوریاں ہیں, ہمیں اس کو دیکھنا چاہیے اور ہمیں جو ہے وہ اسلام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ہمیں سائنس جو ہے سائنس کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے اور ہمیں آگے بڑھنا چاہیے تاکہ ہم دنیا میں سر اٹھا کر جی سکے, تاکہ ہم یہ اسلام کے جو قوانین ہے, جو شریعت محمدی ہے, وہ دنیا پر اللہ کی زمین پر نافذ کر سکیں. اگر ہمارے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے, اگر ہم محتاج ہیں, اگر ہمارے پاس ہتھیار نہیں ہے, اگر ہمارے پاس ٹیکنالوجی نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو ہم خاک جو ہے وہ اسلام کو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو نافذ کریں گے. بلکہ ہمارا تو یہ حال ہے, ہم بھکاری بنے ہوئے ہیں, ہم بھیک مانگتے ہیں, ہم بلیک میل ہوتے ہیں ان سپر پاوروں سے. انہوں نے ترقی کر لی سائنس میں, انہوں نے جو ہے ایجادات کر لی. ماشاء اللہ سہیل صاحب, ماشاء اللہ بڑا زبردست تبصرہ کر رہے ہیں. میری آواز بالکل صحیح آ رہی ہے؟ تھوڑا بتائیے گا, میں نے تھوڑا کچھ اس کے متعلق جو ہے نا وہ بولنا ہے. جی بالکل. آپ جو ہے, میری تو تیاری نہیں تھی بھائی, بالکل اس حوالے سے میں نے تیاری نہیں کی تھی, بس جو میرے ذہن میں تھی وہ میں نے بتا دیا. صحیح. ابھی میں بھی جو ہے اس پہ کچھ بولنا چاہتا ہوں. ہاں جی بہتر, ماشاء اللہ آپ نے بڑا زبردست جو ہے وہ اس کے اوپر ایک خلاصہ بیان کیا ہے. اچھا, میں یہ کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو معاشرہ ہے, خاص طور پر جو ہمارے دیسی لوگ ہیں, ان کا مین مسئلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کو بچپن سے لے کر جو مرنے تک یہی سمجھایا جاتا ہے کہ مغرب جو ہے بڑی ایک اچھی چیز ہے. مغرب میں جو ہے وہ لوگ ترقی کر گئے, مغرب نے مذہب کو چھوڑ دیا اور ترقی کر لی, اور مغرب جو ہے آج مذہب کو چھوڑ کر دنیا پر راج کر رہا ہے. دنیا کی نت نئی ٹیکنالوجیاں مغرب سے آ رہی ہیں, دنیا کے نت نئی رواج فیشن ہر چیز جو ہے وہ مغرب سے آ رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ اچھے ہوں مذہب کو چھوڑ کر, یا ان کے پاس زیادہ دماغ آ گیا ہو مذہب کو چھوڑ کر, یا مذہب جو ہے وہ ان کی راہ میں ان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ تھا, لیکن اب انہوں نے مذہب کو چھوڑ دیا ہے اور وہ ترقی میں ہیں اور ہر لحاظ سے جو ہے وہ اچھے جا رہے ہیں, ان کی زندگیاں اچھی گزر بسر ہو رہی ہیں, اور گاڑیاں ہیں ان کے پاس, اچھے مکان ہیں, اچھی ان کی اولادیں جو اچھے اسکولوں میں پڑھتی ہیں, اور دیگر یہ سب چیزیں جو نا ہمارے بچوں کو بچپن سے لے کر جو ہے نا وہ سب سے پہلے تو جو ہے نا بچوں کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے. پڑھانے کے بعد انہیں لولی پاپ دیا جاتا ہے کہ پڑھو, پڑھ کے نوکری ملے گی آپ کو. وہ اسی چکر میں پہلے پڑھتے ہیں, جب ان کے پاس ہنر نہیں ہوتا نوکریوں کے چکر میں جاتے ہیں, ان کے پاس نوکریاں ان کو ملتی نہیں ہیں, ان کے پاس ہنر نہیں ہوتا, پھر چوریاں کرتے ہیں, ڈاکے مارتے ہیں. اس طرح جو ہے وہ معاشرے کے حالات جو ہیں اس کو خراب کرتے ہیں. ہمارے ہاں بچوں کو بچپن سے ہی جو ہے وہ پڑھائی کے ساتھ ہنر سکھانا چاہیے. پڑھائی چاہے دینی ہو یا عصری ہو, لیکن ہنر جو ہے وہ لازماً سکھانا چاہیے. جب ہنر ہی نہیں ہوگا تو پھر جو ہے ہمارے معاشرے میں چوریاں, ڈکیٹیاں, قتل, واردات, یہ سب چیزیں ہوں گی. ہمارے پاس جو ہے وہ جتنی مرضی بھی تعلیم ہو جائے, لیکن جب تک ہمارے پاس شعور نہیں ہے اس تعلیم کا کیا کرنا جس سے جو ہے ہمیں وہ شعور نہیں ملتا. مین مسئلہ یہ ہے ہمارے معاشرے میں جو ہے یہ جو دیسی لوگ ہیں ہمارے, یہ بچوں کو جو ہے شروع سے ہی جو ہے نا اس کے اوپر وہ مطلب کرتے ہیں. آج آپ جتنے بھی ملحدین ہیں ان کو دیکھ لیں, زیادہ تر ملحدین پڑھے لکھے ہوں گے, ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوگا. میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں, میں نے آج تک جتنے بھی ملحدین کے ساتھ بات چیت کی ہے وہ پڑھے لکھے ہوں گے, لیکن ان کے پاس کوئی ہنر نہیں ہوگا. اور وہ کہتے پھریں گے جی پاکستان میں نوکریاں نہیں ملتی, پاکستان میں نوکریاں نہیں ملتی, یورپ میں اتنی نوکریاں ہیں, فلاں میں اتنی نوکریاں ہیں, فلاں میں اتنی نوکریاں ہیں. یعنی کہ اس طرح کا جو ہے نا ہمیں ہمارے جو
بڑے تھے انہوں نے ہمیں اس طرح کا لولی پاپ دیا، آگے ہم نے اپنے بچوں کو دیا، وہ اپنے بچوں کو دیں گے نوکریوں کے سبب. پھر پاکستان میں جو ہے آپ کو پہلے ہی پتا ہے کہ پاکستان میں غربت بہت زیادہ ہے اور معاشی حالات کی وجہ سے لوگ جو ہے وہ ملحد ہو رہے ہیں. اگر آپ نے نہیں پڑھا لیکن میں نے سنا بھی ہے اور پڑھا بھی ہے کہ سندھ کے جو صحرائی علاقے ہیں وہاں پر قادیانی جاتے ہیں، ملحدین جاتے ہیں، وہاں جا کر اپنے نظریات کی جو ہے وہ تبلیغ کرتے ہیں، انہیں پیسے دیتے ہیں. وہ لوگ جو ہیں غربت کے مارے لوگ ہیں، وہاں کو پانی تک نہیں ملتا ان کو پینے کے لیے. یہ سب چیزیں جو ہیں یہ الحاد کے پھیلنے کا جو ہے نا وہ سبب بن رہی ہیں. میں ابھی آپ کو ایک اوریجنل واقعہ بتانے لگا ہوں. میرے ساتھ ایک بندے نے شیئر کیا تھا. اس نے کہا تھا کہ ہمارے جو علاقے کی جو یونیورسٹی ہے اس یونیورسٹی میں سب سے پہلے ایک ملحد آیا تھا اور آہستہ 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 اس نے جو ہے اپنا ایک ملحدین کا گروپ بنا لیا. مسلمانوں کے بچے جو 5 وقت کے نمازی بچے تھے ان کو جو ہے اس نے ملحد بنا لیا اور ملحد بنانے کے بعد ان کے پیسے جو ہے وہ ہاسٹل کا کرایہ، کھانے پینے کا بندوبست، یہ سب چیزیں جو ہے وہ ملحد ادا کرتا تھا. وہ کہاں سے ادا کرتا تھا؟ اس کے پاس کیا مطلب کوئی آمدن تھی؟ وہ تو ایک ملحد تھا. وہ ملحد تو بعد میں، پہلے وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا. وہ اسٹوڈنٹ کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ وہ ایک بندہ نہیں، کتنا ان کا ایک بڑا گروپ ہو گیا تھا کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ملحدین اکٹھے کر لیے اور پھر ان کے پیسے دیتا تھا. وہ پیسے اس کے پاس کہاں سے آتے تھے؟ ایک چیز یہ. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہے نا وہ مغرب کی بڑی تعریف کی جاتی ہے. ہمارے اسکولوں میں جو ہے اب دینی تعلیم نام کی کوئی چیز رہ ہی نہیں گئی. یعنی کہ جیسے کہ ایک صاحب نے فرمایا تھا کہ آٹے میں نمک کے برابر ہے دینی تعلیم اسکولوں میں. یہی حال ہو چکا ہے. ہمارے ہاں جو اب ٹیچرز ہیں ان کو سختی سے منع کیا جاتا ہے کہ بچوں کو دینی تعلیم دینے کی بجائے جو ہے وہ مغربیت پسندی کی طرف جو ہے نا وہ زیادہ ان کا رجحان کرایا جائے، ان کو مغرب کے متعلق زیادہ بتایا جائے. ان کے نزدیک یہ ہے کہ مغرب جو ہے وہ ترقی کرتا ہے تو مغرب جیسا کوئی معاشرہ ہی موجود نہیں ہے اس دنیا میں سوائے مغرب کے. ہم کو جو ہے بچپن سے ہی جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے کہ مغرب جو ہے اس نے بڑی ترقی کر لی، اس نے یہ کر لیا وہ کر لیا، اب جو مغرب کر رہے ہیں ہم نے بھی وہی کرنا ہے، چاہے ہم اپنی دینی تعلیم کو یا پھر اپنے دین کو جو ہے وہ پیچھے چھوڑ دیں. اس سے جو ہے وہ کوئی سروکار نہیں ہے. اب یہاں پر اگر ایک چیز کو نوٹ کیا جائے وہ یہ ہے کہ مغرب کی ہمیں تعریفیں سنائی جاتی ہیں، کبھی ہمیں مغرب کے جو نقصانات ہیں ان کی طرف ہمیں کبھی بھی جو ہے نا وہ نہیں لے کر جایا گیا. یہی وجہ ہے کہ ہمارے ذہنوں میں جو ہے مغربیت پسندی جو ہے وہ گر کر چکی ہے اور ہم جو ہے آج مغرب کے گن گاتے ہیں. ہر دوسرا ملحد جو ہے، ہر دوسرا تیسرا پہلا ملحد جو ہے وہ امریکہ یورپ جانے کے سپنے دیکھتا ہے. اسی وجہ سے وہ گستاخیاں کرتے ہیں، اسائلم کے چکر جو ہے نا وہ نکالتے رہتے ہیں کہیں نہ کہیں، کیونکہ بعض جی ملحدین جو ہیں مجھے وہ کچھ گستاخیوں باتیں کے یاد چکر آئی. میں. جی آپ مجھے جاری بات رکھیے، پھر کمپلیٹ مجھے کر موقع دینے دیں. جی وہ اسائلم کے چکر میں گستاخیاں کرتے ہیں. پھر این جی اوز جو ہوتی ہیں پاکستان میں بڑی بڑی نامور این جی اوز جو ہیں ملحدین کی حمایت کرتی ہیں اور 295C کا جو قانون ہے اس سے بھی وہ یہ این جی اوز جو ہیں گستاخ ملحد کو بچا کر لے جاتی ہیں. بعد میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم دنیا بھر میں دیکھیں مسلمانوں پر جو ہے وہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے. فلسطین ہو گیا، کشمیر ہو گیا، برما ہو گیا اور دیگر کئی ممالک میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے. تو ملحدین جو ہے ہماری نوجوان نئی نسل ہے انہیں ایک چیز کا بول دیتے ہیں، کہاں ہے تمہارا اللہ؟ تمہارے مسلمانوں کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ تمہارے اللہ نے تو یہ دعویٰ کیا تھا کہ ہم مسلمانوں کی میں حفاظت کروں گا. میں بعد میں یہ ان کو مطلب مسلمانوں کو جو ہے نا یہ بات کیا کنٹرول کیا جاتا ہے. دوسرا یہ کہ کورونا میں جو ہے وہ خانہ کعبہ کو بند کیوں کر دیا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کیوں نہ کی ہے؟ فلاں مسجد تھی، بابری مسجد تھی، وہ گر گئی، اس کی حفاظت اللہ نے کیوں اپنے گھر کی حفاظت کیوں نہ کی؟ جو اللہ اپنے گھر کی حفاظت نہیں کر سکتا ہے وہ مسلمانوں کی حفاظت کیا کرے گا؟ معاذ اللہ. اس طرح کے جو ہے وہ چھوٹے چھوٹے جو اعتراضات یا پھر چھوٹے چھوٹے میں نے یعنی کہ عقل کے منافی جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کی بنیاد پر جو ہے ہماری جو نئی نوجوان نسل ہے انہیں ملحد بنایا جاتا ہے. خاص طور پر جو ہے مغرب کی تعریفیں سنا کر انہیں جو ہے نا وہ ملحد بنایا جاتا ہے. دوسرا یہ ایک میں اور بات شیئر کرنا چاہوں گا، لاسٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ الحاد کی جو بنیادی وجوہات ہیں ان میں سے ایک جو ہے ماڈرنزم ہو گیا، پھر سیکولرزم ہو گیا اور اس کے بعد لبرلزم ہو گیا، فیمنزم ہو گیا اور ایل جی بی ٹی کیو ہو گیا. ان کو سب سے زیادہ پروموٹ کیا جا رہا ہے. اگر ہم جو ہے انہیں ہی جو ہے وہ رد کرنا شروع کر دیں تو الحاد جو ہے وہ اپنی موت آپ مر جائے گا، کیونکہ الحاد جو ہے انہی تمام ازم سے نکل کر جو ہے اپنا ایک گروپ مذہب کی شکل جو ہے وہ اختیار کر چکا ہے. اب آپ دیکھ لیں کسی بھی لبرل کو دیکھ لیں، وہ کہتا اپنے آپ کو مسلمان ہوگا، لیکن اگر آپ اس کو یہ بتائیں کہ یہ اسلام میں یہ سزا ہے، اگر تم یہ عمل کرو گے تو
یہ تو ابھی قانون پرانا ہو چکا ہے، یہ فلاں چیز ہو چکی ہے، یہ ابھی نہیں ہوتا، اب تو زمانہ بدل چکا ہے۔ سیکولر کی بات کر لیں، سیکولر جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ بس گرجا گھر یا مسجد تک ہی جو ہے محدود رہے، دیگر جو دنیا کے نظام ہے وہاں پر دین کو لاگو نہ کیا جائے۔ سیکولر لوگ جو ہے ان کا یہ مسئلہ ہے۔ فیمنزم، وہ جو عورت کو جو ہے وہ حق دلانا چاہتے ہیں، ان میں دیکھ لیں وہ سب سے زیادہ گستاخ جو ہے عورتیں ہوں گی وہ فیمنزم والی ہوں گی، جو ام المومنین کی جو ہے وہ گستاخیاں کرتی ہیں، اور دیگر جو ہے اسلامی خواتین کی جو ہے وہ گستاخیاں کرتی ہیں۔ انہیں نہ تو اس چیز کا علم ہے، انہیں بس یہی سکھایا گیا ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ جتنی گستاخی کرنی ہے، آپ جیسا کوئی عقل مند نہیں ہوگا، یعنی ان کے اس طرح برین واش کر دیا گیا ہے کہ ان کو صحیح غلط کی پہچان ہی نہیں ہے۔ انہیں یہ تک نہیں پتا کہ اگر ہم گستاخی کرتے ہیں تو اس سے ہمارا ہی نقصان ہوگا۔ آپ خود اس چیز سے حساب لگا لیں کہ یہ لوگ جو ہے گستاخی کرنے کے بعد پھر بڑا فخر سے ڈٹائی سے جو کہتے ہیں کہ ہم جو ہے درست کہہ رہے ہیں، ہم آپ کی بات کو کیوں سنیں۔ یہ سب چیزیں جو ہے نا ہمارے معاشرے میں ایک معاشی جو تنگ دستی ہے نا، یہ بھی الحاد کے پھیلنے کا سبب بن رہی ہے۔ باقی جو دیگر حضرات نے کہا ہے کہ علماء کی بھی تھوڑی سی کمزوری ہے، علماء کی بھی اگر کمزوری کو درست کر لیا جائے تو ہم الحاد کا جو ہے وہ خاتمہ ہو جائے گا۔ لیکن میں یہاں پر ایک چیز کہنا چاہتا ہوں، وہ میری جو ذاتی سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ نئے نوجوان نسل کے علماء چاہیے جن کے پاس دنیا اور دین کا جو ہے وہ علم موجود ہو، سائنسی علم موجود ہو۔ ہمیں نئے ذہن والے علماء چاہیے جو اس نئے نظام کو، اس نئی دنیا کو سمجھنے والے ہوں۔ بہت شکریہ جابر بھائی، آپ کی بات ختم ہو گئی، آپ نے مائک چھوڑ دیا اپنے مرضی سے۔ جی جی بہت شکریہ جی جابر بھائی۔ بالکل، اپنے نوجوان نسل کے لیے میں ایک بات اور شیئر کرتا چلوں کہ مادی ترقی جو ہے وہ سب کچھ نہیں ہے، اس کی ایک مثال ہے، میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھو، جاپان جو ہے وہ اس وقت ٹاپ پر ہے مادی ترقی میں، ٹھیک ہے، مگر انہوں نے اپنے مطلب زندگیوں سے جو ہے وہ اللہ کو، اللہ کی ذات کو جو ہے وہ مائنس کر رکھا ہے، ٹھیک ہے، وہ وہاں پر نہیں جاتے ہیں۔ تو جس کی وجہ سے آپ انٹرنیٹ پر آسانی کے ساتھ سرچ کر سکتے ہیں کہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں پر لوگ ترقی کے باوجود خودکشیاں کرتے ہیں۔ اور یورپ میں اسی طرح مادی ترقی تو بہت ہے مگر سکون وہاں پر موجود نہیں ہے۔ باقاعدہ طریقے سے جو ہے وہاں پر آپ انٹرنیٹ پر سرچ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر باقاعدہ گورنمنٹ کی طرف سے ایسی مشینیں بنائی گئی ہیں کہ جب انسان اس مشین کے اندر جاتا ہے تو چند منٹوں یا چند سیکنڈوں کے اندر جو ہے وہ مر جاتا ہے۔ یعنی خودکشی کو جو ہے، جو اسلام میں حرام ہے، جس کو اللہ نے ناپسند کیا ہے، وہ کام وہاں پر جو ہے باقاعدہ گورنمنٹ کے اجازت سے جو ہے وہ ہوتے ہیں۔ تو اس سے یہ بات ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ جب آپ زندگی سے جو ہے وہ اللہ کو نکالو گے، ٹھیک ہے، مذہب کو نکالو گے، جو کچھ آپ کے ذہن میں آیا بس آپ کر گزرے، تو پھر اس کا نتیجہ جو ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے کہ انسان اپنے ہی ہاتھوں سے جو ہے وہ ترقی کے باوجود، ڈالر کے باوجود، پیسوں کے باوجود، ہنر کے باوجود، تعلیم کے باوجود، سب کچھ کے ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ خودکشی کر لیتا ہے۔ تو یہ ملحدین جو ہے وہ پھر یہ نام دیتے ہیں کہ یہ تو ذہنی بیماری ہے، یہ ذہنی بیماری ہے۔ بھائی، یہ ذہنی بیماری آ کیوں جاتی ہے؟ یہ تو اچھا خاصا انجینئر تھا، یہ تو اچھا خاصا جو ہے وہ جہاز اڑانے والا پائلٹ تھا، یہ تو اچھا خاصا جو ہے وہ سائنٹسٹ تھا، یہ تو اچھا خاصا جو ہے وہ فیکٹری چلاتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو کوئی غیبی طاقت جو ہے، جس طرح قرآن پاک جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ دعوت دیتا ہے، وہ ایکٹیو ہے، یعنی اللہ کی طاقت، غیبی طاقت سے مراد اللہ کی طاقت، وہ ایکٹیو ہے 24 آورز اس زمین کے انسانوں کو دیکھنے کے لیے، اور اس کے مطلب اچھے جو کام یہ کریں گے دنیا میں بھی اس کا اچھا بدلہ دینے کے لیے، اور اگر یہ غیر اخلاقی اور غلط کام کریں گے
उसका बुरा बदला देने के लिए जो है वो एक्टिव है। अब मुल्हिद इस चीज को माने या ना माने, ये दुनिया में हम देख रहे हैं कि तरक्की उसके पास है, साइंस इन लोगों के पास है, तरक्की है, टेक्नोलॉजी है, पैसा है, डॉलर है, अच्छे शहर है, सब कुछ है, मगर दिल में सुकून नहीं है। ठीक है, ये लोग खुदकशी करने पर मजबूर है। ठीक है, ये जो है नशा आवर अद्वियात का इस्तेमाल करते हैं बहुत ज्यादा। ये लोग जो है शराब बहुत ज्यादा पीते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करते हैं। ठीक है, सुकून इनकी जिंदगियों में नहीं है। ये यूरोपियन माशरा या अमेरिकन माशरा या जो आपका जापानीज माशरा है, ये आप बखूबी वहां पर जाकर के आप देख सकते हैं कि तरक्की तो वहां पर है। ठीक है, कानून की बालादस्ती वहां पर है। इन सब कुछ के होते हुए लोगों के दिलों में, लोगों के दिमागों में सुकून बिल्कुल नहीं है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो अद्वियात इन मुल्कों में बिकती है वो मेंटल डिप्रेशन की अद्वियात है। ठीक है, जहनी बीमारियों की अद्वियात है। शराब बहुत ज्यादा बिकती है वहां पर। तो इससे ये आप अंदाजा बआसानी लगा सकते हैं कि इनकी जिंदगियों से अगर अल्लाह माइनस है, ठीक है, तो अल्लाह ने भी इनको जो है वो जो सुकून है वो फराहम नहीं किया है, अल्लाह ने इनसे सुकून ले लिया है और ये अपने तरक्की में मर रहे हैं। तो मैं यही समझता हूं कि जिस तरह कुरान पाक हमें समझाता है, इबादत और दुनियाई मामलात जो है उनको हम जब साथ लेकर चलेंगे तो हम एक मजबूत कुव्वत बन के उभरेंगे और हम दुनिया में भी जो है वो तरक्की के मनाजिल तय करेंगे और आखिरत में भी अल्लाह ताला की तरफ से जो है वो हमारी बख्शिश होगी। तो ये बस मैं कहना चाह रहा था। जी माशाल्लाह, आपने बड़ा ज़बरदस्त जो है इस पॉइंट की तरफ आपने इशारा दिया है। वो मैं भी कुछ चंद बातें जो है वो शेयर करना चाहता हूँ और इसके बाद जो है मैं फिर लाइव स्ट्रीम में एंड करूँगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ज़्यादातर मुल्हिदीन के कुछ एतराज़ात हैं। हमारी दुआ जो है वो कबूल नहीं होती। मैंने फ़लाँ दुआ की थी, मुझे फ़लाँ लड़की मिल जाए, फ़लाँ मैं जिसे मोहब्बत करता था, मैंने इतनी दुआएं की, मैंने तहज्जुद पढ़ी, मैंने ये सब किया और मेरी दुआ फिर भी कबूल ना हुई, तो मैं जो है वो मुल्हिद हो गया। ये कोई इतना कोई लॉजिकल बात नहीं है कि मेरी दुआ नहीं कबूल हुई और मैंने जो है वो इल्हाद को छोड़ दिया, यानी दुआ कबूल नहीं हुई तो फिर इसका मतलब है खुदा मौजूद नहीं है। एक तो ये एक पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा उठाया जाता है। हर दूसरा तीसरा मुल्हिद यही सवाल करता है कि हमारी दुआएं कबूल नहीं हुई, हमारी दुआ क्यों नहीं कबूल होती, खुदा मौजूद ही नहीं है, क्योंकि अगर वो मौजूद होता तो हमारी जो दुआ है उसे कबूल करता। यानी एक तो एतराज़ ये हो गया। दूसरा एतराज़ ये है कि पाकिस्तान जो है वो इस्लाम के नाम पर मरने मारने पर तैयार हो जाता है, लेकिन फिर भी जो है अल्लाह ताला पाकिस्तानियों की मदद क्यों नहीं कर रहा। पाकिस्तान के हालात ख़राब हैं, पाकिस्तान में ये हो रहा है, कत्ल गारत हो रही है, चोरी डकैती हो रही है। अगर खुदा मौजूद होता तो दुनिया से जो है वो जुल्म को ख़त्म कर देता। एक पॉइंट जो है वो ये उठाया जाता है। और इसके अलावा एक पॉइंट ये है कि फलां शख्स था वो गाड़ी के नीचे आके मर गया या फिर उसको कुछ बीमारी लगी, और ये सब जो है अगर सब कुछ अल्लाह ने हमारे लिए लिख दिया हुआ है तो फिर जो है हम मुल्हिद हो जाएं। इसका मतलब है कि अल्लाह ने हमारे लिए सब कुछ लिखा है, तो इसका मतलब ये है कि मुल्हिद होने का ज़िम्मेदार जो है वो अल्लाह ही है। यानी अपने मुल्हिद होने का ज़िम्मेदार भी जो है मुल्हिदीन अल्लाह को ठहराते हैं। मुल्हिद खुद हुए हैं और ज़िम्मेदारी जो है वो अपने मुल्हिद होने की अल्लाह ताला पर डालते हैं। यानी किस चीज़ को बुनियाद बनाकर, इस चीज़ को बुनियाद बनाकर कि अल्लाह ताला ने हमारे नसीब में, हमारी किस्मत में या हमारे मुकद्दर में ये सब चीज़ें लिख दी हैं, इसलिए हम मुल्हिद हुए हैं। इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार है अल्लाह ताला। ये मुल्हिदीन एक ये एतराज़ उठाते हैं। ये जितने भी एतराज़ात हैं मैं इन सब को ना तो लॉजिकली कहूँगा और ना ही जो है कोई मतलब कि बड़ी कोई इसने बात कर दी, कोई तीर मार दिया। मैं तो इसको ये कहूँगा कि ये ज़बानी जमा खर्च है और इसके अलावा जो है लफ्ज़ों का खेल है। मुल्हिदीन जो है वो सबसे ज़्यादा लफ्ज़ों का खेल खेलते हैं और लफ्ज़ों का खेल खेलते हुए जो है एक नौजवान मुस्लिम को जो है वो
منٹوں میں تشکیک کا شکار کر لیتے ہیں. میرے پاس میرے ان باکس میں کئی ایسے نوجوان جو ہے وہ مجھے میسج کر کے رابطہ کرتے رہے ہیں، جی ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، ہمیں فلاں بندے نے فلاں بات بتائی تھی، ہم نے وہ کر کے دیکھی، وہ ہماری وہ کام نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کہ واقعی خدا موجود نہیں ہے. یعنی ملحدین کا طریقہ والا کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کو ڈھونڈتے ہیں اور ڈھونڈنے کے بعد جو ہے اسے کہتے ہیں، یعنی وہ ایسے بندے کو ڈھونڈیں گے کہ جس کا انٹرسٹ میوزک میں زیادہ ہو، شعر و شاعری میں زیادہ ہو، اور یعنی جمالیات میں، موسیقی میں، اور دیگر جو چیزیں ہیں. یعنی وہ شخص جو کہانیاں پڑھنے کا اور کہانیاں بنانے کا شوقین ہو، گانے سننے کا، میوزک اور یہ فحاشی والی ویڈیوز دیکھنے کا شوقین بندہ ہو، یعنی اس طرح کے بندوں کو وہ ڈھونڈیں گے. وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ یہ بندہ مذہبی ہے اور مذہبی بندے پر جو ہے وہ الہادی تیر چلایا جائے، نہیں، ہرگز بھی نہیں. مذہب کی سمجھ بوجھ رکھنے والے بندے پر ملحدین الہادی تیر نہیں چھوڑتے، بلکہ ان لوگوں پر چھوڑتے ہیں کہ جو لوگ اسلام سے کوسوں دور ہوتے ہیں. بس نام ان کا مسلمانوں والا ہوتا ہے، جب پیدا ہوتے ہیں ان کے کان میں اذان دی جاتی ہے، ان کا بس یہی چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں، بس وہ اسی چیز کے ہی وہ مسلمان ہوتے ہیں، اس کے علاوہ مسلمان نہیں ہوتے ہیں. نیٹ فلکس، پورن ویڈیوز، میوزک، پوئٹری اور ناولز پڑھنا اور فلمیں دیکھنا، گانے سننا، یہ سب چیزیں کرنے والے جو ہے نا، یہ سب سے زیادہ جو ہے نا ان کا شکار بنتے ہیں. ملحدین جو ہے ان پر ہی الہادی تیر چھوڑتے ہیں تاکہ ان کو جب تیر لگے تو یہ فوراً سے جو ہے نا وہ الہادی طرف لپکیں. اب کیسے وہ بندے کو کرتے ہیں؟ وہ بندہ کہے گا نہیں اللہ موجود ہے، ملحد کہے گا نہیں اللہ موجود نہیں ہے، کیسے تم ثابت کرو. اس نے کہا میں نے دعا کرنی ہے، میں نے فلاں کرنا ہے، میں خدا سے مدد مانگو، خدا میں. ملحدین اسے چیلنج کرے گا. ملحدین اس کو کس طرح چیلنج کرے گا؟ اسے چیلنج کرے گا کہ بھائی اپنے اللہ کو بول اس طرح کر. وہ بندہ دعا کرے گا، ٹھیک ہے، جس کو ملحد کہے گا وہ بندہ دعا کرے گا. جب اس کی دعا جو ہے وہ فوراً سے یا ایک دو دن یا ایک ہفتے کے بعد اگر قبول نہیں ہوتی ہے تو اس کے ذہنوں میں جو ہے نا یہ ان کے ذہن میں یہ سب چیزیں جو ہاں واقعی بھائی اللہ موجود نہیں ہے، ملحد باقی سچ کہہ رہا ہوگا. یعنی وہ اس طرح بندوں کو ٹرکس کے ذریعے جو ہے پھنساتے ہیں اور پھنسا کر جو ہے وہ الہاد کی طرف کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز اور ہے، جیسا کہ ظہور بھائی آپ نے فرمایا کہ جاپان کی بات آپ نے کی. جاپان کی سب سے زیادہ مثالیں جو ہے نا ملحدین جاپان کی مثالیں دیتے ہیں. جاپان کے نقصانات نہیں بتاتے بلکہ جاپان کے فوائد بتاتے ہیں. مغرب کے نقصانات نہیں بتاتے بلکہ مغرب کے فوائد بتاتے ہیں. امریکہ کے نقصانات نہیں دکھاتے بلکہ ان کے فوائد جو ہیں وہ بتاتے ہیں ہمارے نئی نسل کو، تاکہ ہماری جو نئی نسل ہے وہ ان سب چیزوں پر جو ہے نا وہ مائل ہو سکے جلد جلد، مطلب جلد سے جلد. اب جاپان کی آپ نے بات کی ہے تو میں جاپان کی آپ کو بات بتاؤں. جاپان میں تقریباً 60-70-65% جو ہے نا وہ آبادی جو ہے نا 60 سے اوپر آبادی جو ہے بوڑھوں کی آبادی ہے. جاپان میں لوگ شادیاں نہیں کرتے ہیں، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ وہاں پر خودکشی ہوتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ خودکشیاں ہوتی ہیں، اور خودکشیاں کرنے والے کون لوگ ہیں؟ ملحدین. آپ نے اکثر آج سے تقریباً 4 یا 5 سال پہلے، مطلب آپ 4 سے 5 سال پہلے سے لے کر اب تک جو ہے نا وہ آپ سرچ کر لیں کہ زیادہ تر ملحدین نے جو ہے اعلان کر کے خودکشیاں کی ہیں. ان کے اکاؤنٹس آج بھی پتہ نہیں بند ہو گئے ہیں، چل رہے ہیں، لیکن ان کی اسکرین شاٹ یا ان کے کچھ ان کی جو پوسٹ، ان کی باقیات جو ہیں آج بھی ہم کو انٹرنیٹ پہ مل جائیں گی. ملحدین نے جو ہے وہ واضح اعلان کر کے کہا کہ میری زندگی میں سکون نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ میں بالکل مغرب کے صحیح لیے، فرما رہے امریکہ ہیں، کے لیے جو ہے، بالکل صحیح فرما رہے ہیں. امریکہ کے لیے جو ہے میں نے خنزیر کا گوشت کھایا، شراب پی، لیکن پھر بھی جب میرا استعمال کر کے امریکہ نے مجھے چھوڑ دیا تو میری زندگی کا اب کیا فائدہ؟ یعنی ملحدین کو استعمال کیا جاتا ہے. ملحدین کو استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟ ایک بڑا ملحد ہے، وہ کیا کرے گا کہ وہ انڈیا سے، ہمارے دیسی ملحدوں کی بات کروں گا میں، یہ جو دیسی ملحد ہیں، حارث سلطان کی بات کرتے ہیں. حارث سلطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اسے پیسے ملتے ہیں. میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہ بڑے بڑے جتنے بھی ملحدین اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ ہمیں پیسے ملتے ہیں، میں ان کے ثبوت دینے کو تیار ہوں. میں نے خود جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ سنا ہے، ان کو پڑھا ہے، ان کو دیکھا ہے. مین چیز یہ ہے کہ یہ لوگ کیسے اپنا طریقہ واردات جو ہے وہ اپناتے ہیں. وہ اس طرح بناتے ہیں کہ ابھی ایک بندہ ملحد ہے، اسے پیسے ملتے ہیں. وہ کیا کرے گا؟ وہ انڈیا میں جو مسلمانوں کے خلاف لوگ ہوں گے ان کو ہائر کریں گے، اور ان کے نام جو ہے وہ یوٹیوب پر یا فیس بک پر ایکس مسلمز
یا ایکس ایمان والا کافر یا ایکس فلانا، یعنی ایکس مسلم لازمن جو ہے وہ ساتھ میں لکھیں گے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی بھی الہاد بہت زیادہ پھیل رہا ہے، لیکن الہاد پھیلتا نہیں ہے۔ ایک ملحد نے پتہ نہیں 100 آئیڈیاں بنا رکھی ہیں۔ یہ رد الہاد جو گروپ ہے اس میں ہی ہم نے ایک ملحد کی 4 5 آئیڈیاں جو ہے ہم نے پکڑی ہیں اور انہیں جو ہے گروپ سے ریموو کیا ہے۔ ان کو باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ پلانٹڈ طریقے سے جو ہے وہ الہاد پھیلانے کی ترکیب دی جاتی ہے۔ میں ان کے ایک ایسے گروپ میں رہ چکا ہوں کہ جہاں پر یہ ایک پوسٹیں بناتے تھے اور بنا کر یہ کہتے تھے کہ فلاں گروپ میں فلاں پوسٹ شیئر کرنی ہے، فلاں اعتراض کرنا ہے، فلاں بندے نے فلاں اعتراض کرنا ہے، ایسے یہ پوسٹ اس گروپ میں جائے گی، فلاں بندے کو ٹارگٹ کرنا ہے۔ میں ان سب کی یہ جو چیزیں ہیں میں ان کو اپنی آنکھوں سے اور کانوں سے دیکھ چکا ہوں، کانوں سے سن چکا ہوں۔ یہ ملحدین ٹوٹلی الفاظوں کا کھیل کھیلتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ جی شہزاد بھائی آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ جی بہت شکریہ۔ جاوید بھائی، میں موقع دیکھ رہا تھا کہ مجھے کنکلوڈ کرنے کا جی بات کرنا چاہیں گے آپ؟ صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں نوجوان نسل کے لیے کہ ہمارے جو روایتی علماء کرام ہیں اس میں ظاہر سی بات کمزوریاں تو بہت ساری موجود ہے، مگر ایک بات میں آپ کو کنفرم کر دوں کہ یہ ایمان کے ڈاکو نہیں ہے۔ یہ جو غیر روایتی علماء ہے، جاوید غامدی یا انجینئر محمد علی مرزا یا سائل حدیم وغیرہ، یہ ایمان کے ڈاکو ہے، ان سے بچ کے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو کچھ بھی پتہ نہیں ہے، نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے، نہ حدیث پڑھے، حدیث کا مطالعہ کیا ہے۔ یہ اپنے جیب سے جو ہے یہ تفاسیر کرتے رہتے ہیں قرآن مجید کے۔ تو روایتی علماء میں کمزوریاں موجود ہے، مگر پھر بھی وہ ایمان کے ڈاکو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ ان کو آگے آنا چاہیے اور جو ہے وہ آج کے زمانے کے ساتھ جو ہے ان کو کچھ قرآن مجید پر مزید جو ہے وہ ریسرچ کرنا چاہیے، مگر کم سے کم وہ ایمان کے ڈاکو نہیں ہے۔ یہ آج کل آپ کو یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ ساحل عدیم نام یا انجینئر محمد علی مرزا کے نام سے یا جاوید احمد غامدی کے نام سے جتنے بھی آپ کو یہ 2 نمبر مولوی نظر آتے ہیں، یہ ایمان کے ڈاکو ہے، اور انہوں نے جو ہے باقاعدہ میوزک کو حلال قرار دیا ہے، کو ایجوکیشن کو حلال قرار دیا ہے، جو کہ اسلام اس کے بالکل خلاف ہے، یہ کسی بھی طور جائز نہیں ہے۔ اور بھی ان کے بہت سارے نظریات ایسے ہیں جو قرآن و حدیث سے 100% متصادم ہے۔ تو روایتی علماء جو ہے کچھ جدید زمانے کے لحاظ سے تو ان میں کمزوریاں موجود ہے، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، اور ان کمزوریوں کو جو ہے وہ نکال لینا چاہیے، اور اگر نہیں نکالیں گے تو یہ ایمان کے ڈاکو جو ہے وہ پھر ہر طرف ان کی بھرمار ہوگی اور وہ آگے آئیں گے اور لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ بس یہ بات میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا۔ بہت شکریہ۔ جی سہیل بھائی، ابو سہیل بھائی آپ نے بالکل درست فرمایا۔ میں یہاں پر ایک شہزاد بھائی میں ایک لاسٹ بات کرنا چاہتا ہوں، پھر آپ انشاءاللہ بولیے گا۔ اچھا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک حارث سلطان کی میں نے ویڈیو دیکھی تھی جس پر اس نے ایک عنوان لگایا ہوا تھا، اس نے یہ کہا تھا کہ ہمیں وہ اسلام منظور ہے، یعنی کہ ہمیں وہ پاکستان میں وہ اسلام منظور ہے جو اسلام جاوید احمد غامدی اور مرزا انجینئر جو ہے پھیلاتے ہیں، ہمیں وہ اسلام منظور ہے، اور ملحدین جو ہے اس اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جیسا کہ درست فرمایا ہے کہ جو علماء ہیں ان میں روایتی کمزوریاں ضرور ہیں، لیکن کیا کہ وہ ایمان کے ڈاکو نہیں ہیں؟ بالکل، یہ جو دیگر ہیں یہ سارے کے سارے ایمان کے ڈاکو ہیں۔ اور اس کے علاوہ حارث سلطان نے یہ بھی کہا تھا کہ میرے ذہن سے ابھی وہ بات نکل گئی ہے، وہ کچھ اس نے اس طرح بات کی تھی کہ یہ غامدی اور یہ جو مرزا انجینئر ہے نا، ان کا اسلام قبول ہے انہیں۔ اور ہاں مجھے یاد آ گیا، اس نے یہ بھی کہا تھا کہ سب سے زیادہ جو لوگ ملحد بنتے ہیں وہ قرآنسٹ، یہ جو کیا کہتے ہیں مرزا انجینئر کے ماننے والے جو اسٹوڈنٹ ہیں یہ، اور جاوید احمد غامدی کے جو اسٹوڈنٹ یا پھر ماننے والے ہیں وہ جلدی جو ہے الہاد کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ میں یہ لاسٹ میں کہنا چاہتا تھا، باقی شہزاد بھائی آپ کنٹینیو کریں، اور 10 منٹ تک کی جو ہے نا وہ لائیو اسٹریم کرتے ہیں، پھر کینسل کریں، بند کریں گے اسے۔ چلیں ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اچھا، میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ آپ یہ کہہ رہے تھے کہ جس طرح آپ بات کر رہے تھے کہ میں بہت سارے گروپس میں ایڈ رہا ہوں،
تو میں بھی اس فیز سے گزرا ہوں، اور میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جتنے بھی ملحدین ہوتے ہیں کہ بیسیکلی ان کا جہاں پہ پروپیگنڈا سٹارٹ ہو رہا ہے تو وہاں یہ اپنا پورا ایک پلان بناتے ہیں، اور وہ پلان ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے۔ اور یہ بات آپ کی 100% ٹھیک ہے کہ ایک جو ملحد ہے اس نے کوئی 10 آئی ڈیز بنائی ہوتی ہیں، اور وہ ایک ہی آئی ڈی سے 10 کمنٹس کرے گا، پوسٹیں کرے گا، پھر دوسری اپنی آئی ڈی سے جا کے اس کے اوپر ریئیکشن دے گا اور اس کی فیورٹ میں بات کرے گا۔ اور دوسری بات میں یہ چیز آپ کو یاد دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ آپ جس بھی ملحد کی پوسٹ پہ جائیں گے یا اس کی وال پہ جائیں گے تو آپ کو کچھ وقفے کے بعد، 15 منٹ بعد، گھنٹے بعد، 2 گھنٹے بعد، یعنی کہ ایک دن کے اندر کوئی آپ کو 10 سے 12 اس طرح کی پوسٹ ملیں گی کہ جو اسلام کے خلاف ہوں گی۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس بندے کو جو ٹاسک سونپا گیا وہ بیسیکلی اس کا کام ہی یہ ہے، ہی از گیٹنگ پیڈ فار دس ایکٹیویٹی۔ تو اس سے یہ چیز کلیئر ہو جاتی ہے کہ یہ جو ملحد ہے یہ پروفیشنلی ورک کر رہا ہے، یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، اور وہ لوگوں کو اپنی طرف قائل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور میں ایک چیز نوٹ کرتا ہوں کہ ان کا ایک اور طریقہ واردات ہوتا ہے کہ یہ اپنی جو سادہ لوگوں کو یہ قائل کرتے ہیں کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ یہ ایک اچھرا کا واقعہ ہوا ہے، تو اس طرح کی جب یہ پوسٹ کرتے ہیں وہ ایک ملی جلی پوسٹ کریں گے جس میں اسلام کو بھی یہ تھوڑا بڑھاوا دیں اور اس پہ تنقید بھی کریں، تو لوگ ان کے فالوورز پھر زیادہ آتے ہیں۔ لیکن جب وہ فالوورز آ جاتے ہیں تو پھر یہ کھل کے تنقید کرنا شروع ہو جاتے ہیں، جو فالوورز آئے تھے وہ کنفیوز ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں کہ ان کے اندر وہ ان کا سہارا لے کر یہ الہاد کو مزید پھیلاتے ہیں۔ ابھی آپ نے بات کی، وہ ایک ایتھسٹ کی بات کر رہے تھے آپ، اس کے علاوہ میں اگر ایک ایتھسٹ ہیں، شاید آپ نے ان کا نام سنا، اویس اقبال، تو میں جب بھی اس کی وال کو وزٹ کرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ ڈیلی کوئی 15 سے 20 اس کی پوسٹ جو ہے وہ اسلام کے خلاف ہوتی ہیں، اور اس میں 99.99% وہ اسلام کے خلاف ہی بولتا ہے۔ تو ان لوگوں کا بیسیکلی ایجنڈا یہی ہوتا ہے، اور میں آپ کی اس بات سے 100% ایگری کرتا ہوں۔ تو اصل مسئلہ یہی ہے، میں آخر میں یہ کنکلوژن دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو علماء کرام ہیں انہیں سنی شیعہ سے نکل کر صرف اسلام پر چلنے کا اس بارے میں بات کرنی ہوگی، کیونکہ اللہ کا واضح حکم ہے کہ تفرقہ بازی میں نہ پڑو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اور ظاہر سی بات ہے جب ہم یہ رسی چھوڑیں گے تو پھر ہمارا کچھ بھی نہیں بنے گا، باقی دین کو بچانے والا، اسلام کو بچانے والا اللہ ہے۔ اس نے اسلام کو پھیلایا بھی ہے، اس کو بچایا بھی ہے، اور وہ اس کو بچا لے گا، وہ اس کے اسباب بھی پیدا کر لے گا، ہم صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جی کامران صاحب، آپ نے ابھی تک کوئی بات چیت نہیں کی، اپنا مائک آن کریں اور تھوڑا آپ اس کے اوپر جو ہے ایکسپلینیشن دیں۔ جی میری آواز آ رہی ہے؟ بالکل آپ کی آواز آ رہی ہے۔ ہاں جی، چونکہ میں آج پہلی بار لائیو اسٹریمنگ پہ آیا ہوں، اس لیے آج مجھے صرف سننے کا شوق ہے، لیکن پھر بھی کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہمارا موضوع ہے کہ یہ جو ہمارے نوجوان اور یوتھ ہے، اس کو الحاد سے کیسے بچا جائے، تو اس کے حوالے سے میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ چونکہ یہ جو نوجوان ہے نا، نوجوانوں کا بگاڑ یا سرکشی انسانی زندگی کو خطرناک صورتحال سے دوچار بھی کر سکتی ہے۔ اگر نوجوان صحیح راستے پہ آ جائے تو پورا مستقبل ان کے ہاتھ میں آتا ہے۔ تو اس لیے نوجوانوں کی جو فکر تم لوگوں نے کی ہے نا، یہ بہت بڑی زبردست کوشش ہے۔ اگر آپ میں سے کسی نے ملحد سے بات کی ہے تو آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ وہ آپ کے ساتھ جب بات کرے گا تو وہ آپ کے ہوم گراؤنڈ یعنی مذہب پر کھیلے گا، وہ اپنے ہوم گراؤنڈ یعنی الحاد پر نہیں کھیلے گا، کیونکہ جب آپ ان کے ہوم گراؤنڈ پہ نہیں جائیں گے تو آپ کو دفاعی پوزیشن لینی پڑتی ہے۔ اس لیے اگر آپ ملحد کو بے بس کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس کے جو گراؤنڈ ہے نا، اس کا جو دائرہ کار ہے یا جو ان کا جو بات ہے، اس پہ آپ کو بات کرنا چاہیے۔ تو اس لیے وہ تو یا بھاگ جائے گا یا گالم گلوچ پہ آئے گا۔ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے، لیکن میں کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نوجوان کیسے الحاد سے بچا جائے۔ پہلی وجہ
جو ہے نا وہ جدید مغربی نظام جو ہے نا، جو نظامی تعلیم ہے، چونکہ وہ مغربی نظامی تعلیم ہے اور اس کے اساس اور بنیاد جو ہے نا وہ مذہب سے دوری ہے. تو اس لیے اگر ہم ان نوجوانوں کو اسلام کے ساتھ منسلک کرے اور اسلام کے ساتھ اس کا تعلق بحال کرے، تو ہمیں چاہیے کہ ہمیں ایک ایسا نظامی تعلیم ان کو دے جس میں جو مغربی فکر ہے نا وہ بھی بالکل تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے، اور ساتھ ہی جو ہمارا بنیادی اساسات ہے اسلام کا، یعنی ایمان باللہ، ایمان بالآخرت، بالرسالت، تو وہ بھی اس میں شامل ہو. میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ایسا لٹریچر تیار کرنا چاہیے. ایک کتاب یا دو کتاب سے نہیں ہو سکتا ہے، ہمیں ایسا پورا لٹریچر تیار کرنا چاہیے جس میں اسلام جو مکمل ضابطہ حیات ہے اس کے حوالے سے تمام جو قوانین ہے، اس کے جو احکام ہے اس میں شامل ہو، اور ساتھ ساتھ ہی جو سائنس کا دائرہ کار ہے یا مثال کے طور پر عقل کا جو محدودیت ہے، اس سے آگے علم کی جو ذریعہ ہے، اسی طرح اگر ہم ایک لٹریچر تیار کریں تو ہمارے خیال میں یہ لٹریچر جو ہے نا وہ ہمارے لیے انشاءاللہ اہمیت کے حامل ہوگی. یہ پہلی بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ ہم نے دین کا ایک محدود تصور دیا ہے ان جوانوں کو، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ یورپ میں جب مذہب کے خلاف بغاوت ہوئی تو یورپ نے ترقی کی. اس لیے ان یوتھ اور ان نوجوانوں کا خیال یہ ہے کہ مذہب سے بغاوت کرنا ہماری ترقی ہے، یعنی ہماری ترقی اس میں ہے کہ ہم مذہب سے بغاوت کریں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ جو نوجوان ہے، ان نوجوانوں نے کیوں اس طرح کا راستہ اپنایا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا دین ہے یا جو ہمارا مولوی حضرات ہے، ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے دین کا کچھ عقائد، کچھ رسومات یا کچھ عبادات اس تک دین کو محدود کیا ہے. نوجوانوں کو یہ نہیں پڑھایا ہے کہ اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. اسلام نے جو اصول دیے ہیں اس کا جو موجودہ اسلام کا سیاسی ڈھانچہ موجود ہوگا، معاشی ڈھانچہ کیا ہوگی، معاشرتی ڈھانچہ کیا ہوگی، یعنی یہ تو تم لوگوں کو معلوم ہے کہ اسلام تو پولیٹیکل سائنس کی، قرآن تو پولیٹیکل سائنس کی کتاب نہیں ہے یا اکنامکس کی کتاب نہیں ہے، لیکن قرآن نے اصول دیے ہیں. ان اصولوں پر جو جدید ڈھانچہ بنتا ہے نا، اصول وہی کار فرما ہوگی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب وہ سوچتا ہے کہ یورپ نے جب مذہب سے بغاوت کی تو ترقی کی، تو اس لیے ہمیں بھی ترقی کرنا چاہیے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو صرف اسلام کو ایک مذہب کی صورت میں ان کو پیش کیا ہے جس طرح عیسائیت ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اسلام اس وقت نازل ہوئی جب افلاطون اور سقراط اور بڑے بڑے فلاسفر ہیں نا تو وہ گزرے ہیں. ان کے بعد اسلام آیا ایک مکمل ضابطۂ حیات کی حیثیت سے، اور اللہ نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یعنی اللہ نے اسلام کو وے اپلائی بنایا ہے، مکمل ضابطۂ حیات ہے. تو اگر ان نوجوانوں کو سمجھا جائے کہ اسلام صرف کچھ رسومات کا نام نہیں ہے، اسلام زندگی کا جو بھی شعبہ ہے اسلام اس کی رہنمائی کرتا ہے، تو میرے خیال میں انشاءاللہ ہم ان نوجوانوں کو صحیح راستے پہ انشاءاللہ لائیں گے. تو یہ دو باتیں جو ہے نا یہ میرے خیال میں بہت زیادہ اہم ہے، اور چونکہ میں نے کچھ تیاری بھی نہیں کی ہے کیونکہ یہ میرا پہلا لائیو اسٹریم پروگرام ہے، تو اس لیے یہ دو باتیں میرے ذہن میں ہے. اور ساتھ ہی قرآن کا جو دعوت کا اصول ہے یہ بھی میں آپ کو بیان کرتا ہوں کہ سورۃ النحل کی آیت ہے تقریباً ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. یعنی سوسائٹی میں تین طرح کے طبقے ہوتے ہیں نا، تینوں کو دعوت دینے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں نا. ایک طبقہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، یعنی
یہ حکمت اور دلائل کے ساتھ بات کرنا ہوگی، تو یہ جو ہے نا انٹلیکچوئل مائنارٹی جو ہے نا، جو تعلیم یافتہ ہو، جو جس طرح ہمارا جو دماغ ہے وہ سارے اعضاء کو کنٹرول کرتا ہے، تو یہ تو مائنارٹی میں ہے، اقلیت میں ہے، لیکن انٹلیکچوئل ہے، اس لیے سارا سوسائٹی جو ہے نا یہ لوگ کنٹرول کرتا ہے، تو ان لوگوں کو دلیل کے ساتھ جو ہے نا قائل کرنا ہوگی۔ تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، ساتھ ہی فرمائے والموعظۃ الحسنہ، تو عام الناس کے لیے اچھی وعظت ہی کافی ہوتی ہے۔ اور وجادلہم باللتی ہی احسن، جدال، لیکن اس کے ساتھ شرط ہے حسنہ، تو جو ہم جو ہے نا اس کے ساتھ اچھی طریقے سے جدال اور مناظرہ جو ہے، اس میں حسن جو لفظ آیا ہے اس پر بھی ہمیں سوچنا چاہیے۔ اس آیت کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ بالحکمہ یعنی دلائل کے ساتھ ان کو قائل کرنا چاہیے، نہ کہ جس طرح وہ گالم گلوچ کرتے ہیں ہم بھی گالم گلوچ پہ آ جائے، تو میرے خیال میں یہ مفید نہیں ہوگی۔ مفید یہ ہوگی کہ قرآن کا جو دعوتی سسٹم ہے نا، دعوتی ایک پورا پروسیس ہے، تو اس کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے، تو انشاءاللہ پیدا ہوگی۔ یہ چند باتیں میں نے عرض کیا ہے، انشاءاللہ پھر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ میں آؤں گا جی۔ شکریہ۔ جی شہزاد صاحب اور ظہور صاحب، انشاءاللہ ابھی جو ہے اس لائیو سٹریم کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور آنے والے جمعے کو انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ ممکن ہے کہ فیمنزم جو ہے اس فیمنزم کا موضوع جو ہے اس کو سٹریم پر لایا جائے، اور کیونکہ تقریباً میرے خیال سے 8 یا 9 کو عورت آزادی مارچ ہوتا ہے، تو فیمنزم کے جو نقصانات ہیں ان پر ہم انشاءاللہ لائیو سٹریم کریں گے۔ آپ سب تھوڑی سی جو ہے وہ رائے دے دیں اس پر، پھر لائیو سٹریم کنیکٹ کیا جائے فیمنزم کے حوالے سے۔ بہت شکریہ، بڑا اچھا ایک سیشن تھا۔ انشاءاللہ دوبارہ جو نیا ٹاپک ہوگا تو اس کے حقائق کے مطابق جو ہے وہ نالج اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے۔ شکریہ۔ جی بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ جابر بھائی اس موضوع کو بھی ڈسکس کریں گے آنے والے ہفتے کو انشاءاللہ جمعے کو، اور ساتھ ہی یہاں پر شہزاد محمود بھائی نے جو بات کہی کہ یہ جو ملحدین امریکہ یورپ وغیرہ میں بیٹھے ہوتے ہیں، اویس اقبال وغیرہ، یہ باقاعدہ جو ہے پیڈ ہوتے ہیں، وہاں کی جو تھنک ٹینکس ہے اسلام کے خلاف جو کام کرتے ہیں، وہ باقاعدہ ان کو پیسے دیتے ہیں، ڈالر دیتے ہیں، اور ان لوگوں کو اسلام کے خلاف جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ یہ صرف ایک اویس اقبال نہیں ہے، میں بہت ساروں کو جانتا ہوں جو اس وقت انٹرنیٹ کی دنیا میں جو ہے وہ سرگرم ہے، اور ان کو حق یا ناحق سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ان کو اپنے ڈالروں سے لینا دینا ہے، اور یہ اتنے بغیرت ہو چکے ہیں کہ یہ ڈالروں کے عوض انہوں نے اپنا کلچر بھی بیچ دیا اور اپنا دین جو ہے وہ بھی بیچ دیا چند ڈالروں کے عوض۔ اس بات میں بہت حقیقت موجود ہے۔ بہت شکریہ۔ تو جابر بھائی ابھی اس لائیو سٹریم کو ختم کریں۔ بہت شکریہ۔ جی میں یہاں پر ایک لاسٹ میرے ذہن میں بات آ گئی، وہ یہ ہے کہ ان شیطانی اور طاغوتی جو قوتیں ہیں، انہوں نے پہلے مسلمانوں کو ہتھیار کے زور پر جو ہے وہ ذلیل کرنے کی کوشش کی، یعنی فحاشی کے ذریعے وہ بھی ناکام ہو گئے، بعد میں انہوں نے بہت سے کنڈے اپنائے تو ناکام ہو گئے، تو انہوں نے پھر جو ہے وہ تعلیم کا سہارا لے کر جو ہے نا وہ الحاد کو پھیلایا ہے، اور تعلیم ہی جو ہماری جو ہے اس نے الحاد کو جو ہے وہ بڑھاوا دیا ہے۔ میں یہی لاسٹ میں یہ چیز کہنا چاہتا ہوں، اور باقی انشاءاللہ آنے والے جمعے کو جو ہے وہ ممکن ہے کہ فیمنزم پر جو ہے وہ بات چیت ہوگی۔ اللہ حافظ۔